السلام علیکم میرے لسنرز. آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے اس برس رہنے دو، جو کہ تحریر ہے حیا بخاری کی. تو چلیں آئیں چلتے ہیں ناول کی جانب. سرسبز لہلہاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ لال اینٹوں سے بنے اس شاندار مکان پر موت کا سا سکوت طاری تھا. حالانکہ اس گھر کے بڑے بیٹے کو فوت ہوئے 2 ماہ سے اوپر ہو چکے تھے، لیکن ایسا سکوت تو اس وقت میں نہ چھایا تھا جب اس کا جنازہ اس گھر سے رخصت ہوا تھا. آج نہ جانے کیوں عجیب سی دل ہلا دینے والی خاموشی پھیلی ہوئی تھی اس گھر کی فضا میں. مصطفیٰ جمال مروت کو زندگی میں پہلی بار گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے نہ جانے کیوں عجیب سا احساس ہوا، کچھ کھو دینے کا، کسی بہت بڑے نقصان کے ہو جانے کا. وہ پٹھان تھے. پٹھان قوم کی یہ خاصیت ہے کہ ان کا اللہ پر اعتقاد بہت پختہ ہوتا ہے اور ان کا پکا ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کی ہے اور ہر چیز کو اسی کی طرف بھی لوٹ کر آنا جانا ہے. اس لیے یہ لوگ نہ تو موت سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی اپنے کی موت پر زندگی کو ختم تصور کرتے ہیں. مصطفیٰ جمال مروت بھی ایسے ہی تھے. بڑے بھائی کی موت نے انہیں صدمہ ضرور دیا تھا، مگر یہ ہمت اور حوصلہ بھی دیا تھا کہ اب وہی اپنے گھر کے سربراہ تھے اور اپنے خاندان کے لیے اب جو بھی کرنا تھا ان کو ہی کرنا تھا. تب ہی بھائی کو کندھا دیتے وقت بھی انہیں یہ خلا محسوس نہیں ہوا تھا جو آج گھر کی چوکھٹ پار کرتے وقت انہیں یکلخت گھیر گیا تھا. انہوں نے کندھوں پر دری سفید چادر اتاری اور کچے پکے صحن کو عبور کرتے برآمدے میں آ گئے. بہت دیر کر دی آپ نے؟ نگینہ نے سلام کرتے ہوئے انہیں پانی کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا. آج زمینوں کے سلسلے میں کچہری جانا تھا. لالا نے 1-2 لوگوں پر شوفہ بریکٹ مقدمہ کر رکھا تھا، بس وہیں دیر ہوگی. انہوں نے پانی پیتے ہوئے گھر کے صحن میں لگے برگد کے گھنے درخت کے اس پار دم توڑتی سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہوئے کہا. عرف کہاں ہے؟ ان کا سوال سن کر نہ جانے کیوں نگینہ بری طرح گڑبڑا گئی تھیں. کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً پوچھا. کچھ نہیں ہاں جی، بس یوں ہی. عرف کہاں ہے پھر؟ انہوں نے سوال دہرایا. نیا صدمہ ہے ہاں جی. زرگونے بھی اس سے خود سے لپٹائے کمرے میں ہی بند رہتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بہل جائیں گی. آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ انہوں نے فوراً بات بدلی. نہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اب بس رات کا کھانا ہی کھاؤں گا. میری گرم چادر لے آؤ اندر سے. انہوں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا. کیوں، پھر کہیں جانا ہے کیا؟ وہ گلاس اٹھاتے ہوئے بولیں. ہاں، بیٹھک پر محفل کا پروگرام ہے، صحبت کا بھی، تو کھانا وہیں کھاؤں گا. تم چادر لے آؤ، میں تب تک وضو کر لوں. نماز ادا کرنے کے بعد ہی جاؤں گا بیٹھک. نگینہ کو کہہ کر وہ صحن میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گئے. وہ سر ہلا کر اندر چلی گئیں. کمرے میں جس قدر تاریکی نے ہولناکی پیدا کر رکھی تھی، اتنی ہی سیلن زدہ تیز بو نے سانس لینا دشوار کر رکھا تھا. امی، یہ کمرہ کس کا ہے؟ 10 سالہ بچی نے اندھیرے میں ہاتھوں سے ماں کا چہرہ محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا. نہ جانے کیوں آج پھر اسے ماں کے گال نم محسوس ہوئے تھے. پھر آج وہ ان آنسوؤں کو دیکھ نہیں سکتی تھی. آپ پھر رو رہی ہیں امی؟ وہ پہلا سوال بلا کر پوچھنے لگی. نہیں تو بیٹا. انہوں نے تیزی سے چہرہ رگڑا دوپٹے کے پلو سے. امی، بابا نہیں رہے تو کیا ہوا؟ خان بابا تو ہے نا ہمارے ساتھ. بچی نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ تھاما اور اس کی ماں کو بس یہی ڈر تھا. اس کی بیٹی اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ سمجھدار تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ رویوں کو بانپ لیتی تھی اور اسی چیز سے وہ خوفزدہ تھیں. گلپرو سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ جانتی تھی صرف ان کی نیند اور آرام جو ان کی گل پری کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، اس وقت اس معصوم بچی کا ذہن بدل سکتا تھا. جی امی. اور وہ واقعی وہ فرمانبرداری سے لیٹ گئی تھی. ماں نے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اسے خود میں چھپا لیا تھا. گلپری، تمہیں نیند آ جائے گی نا یہاں؟ ان کا لہجہ نم تھا. امی، ایک رات ہی کی تو بات ہے، پھر کل صبح ہوتے ہی خان بابا سب ٹھیک کر دیں گے. اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ واقعی نیند کے خمار سے بوجھل تھا. پھر امی؟ اس کے نرم کومل سے لب ان کے رخسار چھو گئے. امی، جہاں آپ ہوتی ہیں وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سوتے سوتے وہ ان کے کان میں جیسے پیار بھرا نوحہ گول گئی تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور اس کے گھنے بالوں میں جذب ہو گئے. دسمبر اور بھیگنے لگا تھا. بیری کے اونچے تنومند درخت سے لٹکتا جھولا بالکل موسم کی طرح لہک رہا تھا.
صبح سے چلتی ٹھنڈی تیز ہوا کی گرمی کی حدت کو مات دے دی تھی اور وہ جھولے پر بیٹھی جیسے ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ریس لگانے کے لیے تیار تھی۔ آپی ہمیں بھی جھولا دو نا۔ 5 سے 7 سال کے درمیانی عمر کی لڑکیاں بیریاں کھا کھا کر اکتا چکی تھیں، سو اب ان کو بھی جھولا چاہیے تھا۔ یار تم لوگ کیا کرو گے جھولا جھول کر؟ وقت ضائع ہوتا ہے ایسے بیکار کاموں میں۔ اس نے مزید اونچا اڑنے کے لیے پاؤں زمین پر مارے اور اس کے کھلے کالے بال ہوا میں لہرا سے گئے۔ آپی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم بہت ضائع ہو گیا ہے، اب جھولے سے اتر بھی جائیں۔ یہ 12 سالہ شانزے تھی، بے حد شریر اور ذہین۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میری تو اچھی باتیں سیکھنے کی عمر گزر گئی نا، تمہاری عمر میں تھوڑی نا ایسے وقت ضائع کرتی تھی۔ اس نے جھولے کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دونوں بازو رسیوں کے گیٹ سے نکال کر گود میں دھر لیے۔ تو پھر ہمیں بھی اچھی باتیں سکھائے نا، یوں بیری کھا کھا کے تو ہم 3-4 دن تک کچھ کھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ شانزے آسانی سے چلنے والی نہیں تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اچھا یار بیٹھ جاؤ تم لوگ۔ وہ ہاتھ جوڑتی جھولے سے نیچے اتر آئی۔ بچیاں ایک ساتھ جھولے پر چل پڑیں۔ وہ ان کو الجھتا چھوڑ کر اس طرف آگے جہاں پرانا کنواں تھا۔ کنویں کے پکے کونے اب جگہ جگہ سے اکھڑنے لگے تھے۔ جب سے ٹیوب ویل کا دور آیا تھا یہ جگہ ویران ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی چند بزرگ اس پرانے کنویں کے پاس گھنے پیڑوں کے سائے تلے چارپائیاں بچھاتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی کنویں کے قریب آ گئی۔ یہاں ہوا نسبتاً زیادہ ٹھنڈی تھی۔ کنویں کے ارد گرد خرد گھاس تھی۔ اس نے چپل اتار دی اور ننگے پیر ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ کھجور کے درخت تلے بڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ پچھلے 10 سالوں سے یہ پتھر، یہ درخت اور یہ منظر اس کے بہترین دوست تھے۔ اس کی نظریں سامنے کنویں پر جمی تھیں جس پر لگے رٹ کے لوہے کو زنگ لگ چکا تھا۔ کنویں کا پانی چھوٹے تالاب اور پھر کھیت تک پہنچانے والی پختہ نالیاں شکست و ریخ کے عمل سے گزر رہی تھیں۔ سب منظر سادہ تھے، سب کچھ بوسیدہ تھا وہاں۔ اور پھر اچانک ہی منظر بدلا تھا۔ وہ 9-9.5 سال کی ننھی سی پری تھی جو جھولے سے اتر کر بابا بابا پکارتی ادھر ہی دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اس کے قریب آتی، کنویں کے بالکل پاس اسے کسی کے مضبوط ہاتھ نے اچک لیا تھا۔ بابا، وہ کھلکھلائی تھی۔ گل پرو بابا کی جان۔ تیل لگے کالے بالوں میں سیدھی مانگ نکالے وہ خوبصورت چہرے والا نوجوان اسے باہوں میں لیے آنکھیں بند کر کے جھوم گیا۔ تب ہی اس نے دور سے ایک اور مضبوط جسم کے مالک آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ عرف، کتنی بار منع کیا ہے کہ کنویں کی طرف نہ آیا کرو، اس نے محبت سے اس بچی کے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں خوش تھے، مسکرا رہے تھے۔ عرف، کسی نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ سامنے ہی اس کے ہان بابا تھے، اس مضبوط آدمی سے بالکل مختلف، کمزور اور شرمندہ سے۔ کتنی بار منع کیا ہے بیٹا، کنویں کی طرف مت آیا کرو۔ عرف کے گال پر بہتے آنسو دیکھ کر وہ نظریں چرا گئے تھے۔ عرف نے تیزی سے اپنے گال صاف کیے۔ میں خود نہیں آتی ہان بابا، نہ جانے کون سی طاقت مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ وہ ابھی تک اسی منظر کے حصار میں تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، کچھ لوگ ہماری زندگی ہوتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے بیٹا کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اسی سمت دیکھنے لگے جس طرف عرف دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو ہماری بے معنی زندگی کو بھی قیمتی بنا دیتا ہے، اس لیے ہمارا آگے بڑھ جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ سب کچھ بھلا دو بیٹا، اپنی ماں کے لیے ہی صحیح۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ ہے ہان بابا، اس نے دوپٹے سے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کی خوبصورت سنہری آنکھوں میں نمی تھی۔ انسان مر جاتا ہے، یادیں نہیں مرتی، اور پھر ہمارے پاس بس 2 چیزیں رہتی ہیں ہان بابا، ایک صبر اور دوسری تڑپ۔ ہمارے اختیار میں ہے، صبر ہمارے اختیار میں ہے، اور تڑپ پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ اور آپ جانتے ہیں ہان بابا، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس بس یہی 2 چیزیں ہی بچی ہیں۔ وہ واپس مڑ گئی اور ہان بابا دیر تک وہ منظر کھوجنے کی کوشش کرتے رہے جو صرف عرف مشتبہ کمال مروت کو نظر آتا تھا۔ ایان کہاں ہے؟ بلیک مرسیڈیز سے قدم باہر ڈرتے ہی انہوں نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ نجمہ جو پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی، پائپ پھینک کے دوپٹے سے گیلے ہاتھ پہنچتی تیزی سے ان کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا گل بی بی، خیریت تو ہے نا؟ ڈرپوک سی نجمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔
تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھو ڈر کے مارے کانپ رہی ہوتی ہو۔ انہوں نے اس کی کمزوری پر ماتھا پیٹا اور اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ نجمہ ان کے پیچھے تھی۔ ایان کہاں ہے؟ اندر داخل ہوتے ہی پہلا ٹکراؤ نظام الدین سے ہوا تھا۔ کیا ہوا گل بی بی؟ انہوں نے نظام الدین کو گھورا تھا۔ ایان بچہ اپنے کمرے میں ہے، نظام الدین نے فوراً جواب دیا۔ گل بی بی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھیں۔ نجمہ ان کے پیچھے ہی تھی اب تک۔ گل بی بی ہوا کیا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نجمہ نے ہامتے ہامتے سوال کیا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق گل بی بی نے جواب نہیں دیا تھا۔ گل بی بی بنا دستک دیے کھلے دروازے سے اندر چلی آئیں۔ ایان جو بیڈ پر الٹا لیٹا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ان کو جو یوں اندر آتے دیکھا تو فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا گلالئی؟ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر ان کے پاس پہنچا جو ہامتی ہوئی ایک طرف رکھے صوفے پر تقریباً لیٹ چکی تھی۔ ایان ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا زوئے بیٹا؟ انہوں نے جوتے اتار کے ایک طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ نجمہ نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگی۔ اچھا چلے پھر رہنے دیں۔ ایان اچھی طرح جانتا تھا اس کے اصرار کا مطلب گل بی بی اصل بات بتانے کے بجائے مزید سنسنی پھیلاتی۔ ارے ایسے کیسے رہنے دوں؟ اس کی ترکیب کام کر گئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہو گیا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں اسی لیے سوچتا بھی نہیں گلالئی، وہ بھی آخر انہی کا پوتا تھا۔ اس ایک ماہ میں پورے 5 کلو وزن بڑھ گیا ہے میرا۔ اپنے تئیں انہوں نے جیسے بم پھوڑا تھا، لیکن ایان کا رد عمل نارمل ہی تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے گلالئی، پریشانی والی بات کیا ہے وہ بتائیں مجھے۔ اس نے بیڈ سے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے اطمینان پر ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ تمہارے لیے بات کیا پریشانی کا باعث نہیں ہے؟ وہ واقعی حیران تھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ اچھا ہے نا، میری گلالئی مزید گلابوں سی ہو جائیں گی۔ اس نے ایک ہاتھ ان کے کندھے کے گرد پھیلا کر انہیں خود سے قریب کیا تھا۔ نہ جی نہ، مجھے نہیں ہونا گلابوں کی طرح۔ استغفر اللہ، خود بعد میں نظر آتی ہے، 2 من کا پیٹ پہلے۔ انہوں نے فوراً خیالوں ہی خیالوں میں خود کو پڑوسیوں کی ملازمہ گلابوں جتنا موٹا دیکھا اور جھرجھری لیتے کان پکڑے۔ توبہ ہے دادی، میں گلابوں کی بات نہیں کر رہا، میں گلابوں کی طرح کہہ رہا ہوں، پھولوں کی طرح۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ اس کے بائیں گال کا ڈمپل بے حد واضح ہوا تھا۔ گل بی بی نے اس کی شرارت بھانپ لی تھی۔ یہ جو کوہارٹ ٹنل ہے نا تمہارے چہرے پر، یہ ہر بات بتا دیتی ہے مجھے۔ انہوں نے اس کے ڈمپل پر انگلی رکھتے ہوئے اتنے پیارے ڈمپل کو سرنگ قرار دے دیا تھا۔ لڑکیاں جان دیتی ہیں اس ٹنل پر۔ وہ بھلا کہاں ہارنے والا تھا؟ ہاں بھائی، سونا چاندی نظر آ گئے ہوں گے واضح۔ اف گلالئی، آپ کیا معدنیات کے ادارے میں جاب کرتی تھیں؟ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا اب بتائیے کرنا کیا ہے؟ وہ اب اصل بات کی طرف آ ہی گیا تھا۔ مجھے بس وہ مشین چاہیے جو کل تم مجھے لیپ ٹاپ پر دکھا رہے تھے، سائیکل کی جیسی مشین۔ اس کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ جی بھر کے حیران ہوا تھا۔ ظاہر ہے چلاؤں گی، اب تندور تو ہے نہیں کہ روٹیاں لگاؤں۔ وہ چڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ دیکھتا کیا ہوں؟ گلالئی تیز ہوئی۔ اچھا بابا، آج یا کل لیتا آؤں گا۔ وہ لیپ ٹاپ پر جھکتے ہوئے بولا۔ ویسے اس ڈبے پر تم سارا دن کیا کام کرتے رہتے ہو؟ ایان علی سید ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ گلالئی کی توجہ اب لیپ ٹاپ کھینچ چکا تھا، سو اب مزید آدھا گھنٹہ ان کے سوالات کے جوابات دینا لازمی تھا۔ دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر آن لائن ناولز پڑھ لیتا ہوں یا پھر گروپس اور پیجز۔ اس نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا۔ گروپس اور پیجز؟ گلالئی حیران ہوئی۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا گلالئی، وہ ضج ہوا تھا۔ لو، مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ خیر سے 12 جماعتیں پاس ہوں، 8 سرکاری اسکول سے اور 4 تعلیم بالغاں سے، اور ہمارے دور میں تو 8ویں پاس ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، تو مجھے تو اس سے بھی اونچی چیز سمجھو۔ اب بتاؤ صاف صاف۔ انہوں نے اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی۔ یار، آن لائن فیس بک ایک سوشل پلیٹ فارم ہے جہاں سب لوگ آئی ڈیز، میرا مطلب ہے اپنے نام کا اندراج کر کے مختلف لوگوں سے ملتے، گپ شپ لگاتے اور مختلف لوگوں اور چیزوں کے بارے میں گروپس اور پیجز بنا کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اس طرح ان کا فارغ وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، اور میں چونکہ ڈائجسٹ شوق سے پڑھتا ہوں تو ان کے متعلق سب گروپس اور پیجز میں بھی اپنا قیمتی وقت گزار دیتا ہوں بس۔ اس نے تیز لہجے میں سب بتا کر لمبی سانس لے کر خود کو ہلکا پھلکا کیا تھا۔
ارے بابا، تم اس ڈبے پر بھی ڈائجسٹ پڑھتے ہو؟ یہ جو ہر مہینے اتنے پیکٹ آتے ہیں، کیا وہ کم تھے؟ گل بی بی کا منہ حیرت اور صدمے سے کھلا رہ گیا۔ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس نے بویں اچکائیں۔ ایک ہی پوتا دیا خدا نے، وہ بھی لڑکیوں کی عادت والا۔ دادی نے افسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، شرارتی مسکراہٹ نے اس کے گال کا ڈمپل مزید گہرا کر دیا تھا۔ ویسے گلالئی، ایک بات تو بتائیں، آپ کا پسندیدہ لباس کیا ہے؟ یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، جینز کے ساتھ کرتا اور شوز جوگرز۔ گلالئی ذرا سا اترائی تھیں۔ پسندیدہ گیم؟ ایان مزید مسکرایا۔ کرکٹ؟ مزید پسندیدہ چیزیں بہت سی ہیں، گھڑ سواری، ریسلنگ، شکار کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں اور کام مجھے پسند ہیں، لیکن تمہارا مطلب کیا ہے؟ گل بی بی اس کے گہرے ہوتے ڈمپل کو دیکھ کر چونکی تھی۔ میرا مطلب یہی ہے کہ دادی، کہ جب آپ کو مردوں والے شوق ہو سکتے ہیں تو میں کیوں لڑکیوں والے شوق نہیں پال سکتا؟ اس نے پیار سے دادی کے دونوں گالوں پر کوچی کوچی کو کیا تھا۔ انہوں نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ ایان سید کا کہکہا جاندار تھا۔ اونچے نیچے کچے پتھریلے راستے پر چلتے چلتے اس کی ٹانگیں درد کر رہی تھیں۔ اوپر سے ٹوپی نما برقعے نے جان جوکھوں میں ڈال رکھی تھی۔ تبھی وہ زیادہ اپنے گھر اور کھیتوں سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ اماں اسے دور کہیں لے جاتی تو چادر کے بجائے شٹل کاک برقع پہنا دیتی۔ کیا ہے امی، اگر میں چادر لے لیتی تو کیا ہو جاتا؟ وہاں کی یہ چھت۔ اس نے تنگ آ کر برقعے کو ادھر ادھر کھینچا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا یہاں آنے کے لیے، تم نے ہی ضد کی تھی، زرگونے نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ میں یہاں آنے کی نہیں امی، میں اس برقعے کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی بات نے اسے مزید چڑھایا۔ تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اتنی دور میں تمہیں جب ہی لاؤں گی برقعے میں ہی لاؤں گی۔ تو یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ چادر میں کیوں نہیں لا سکتی؟ قریب سے گزرتے 3 مردوں نے بیٹھے جنہوں نے کندھوں پر چادریں ڈال رکھی تھیں، مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ زرگونے نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ذرا سا دبایا اور اسے اپنے آگے چلنے کے لیے ہلکا سا دھکا دیا۔ دھکے کیوں دے رہی ہیں؟ وہ بھلا کبھی ماں کا مطلب سمجھی تھی جو اب سمجھتی؟ زرگونے کا دل کیا وہیں کھڑے کھڑے سر پیٹ لیں، لیکن وہ بے بس تھیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح صبر کرنے کے سوا وہ جانتی تھی کہ ان کی عرف جس قدر بچپن میں سمجھدار تھی، بدلتے حالات اور اپنوں کے رویوں نے اسے اسی قدر لاپرواہ اور ضدی بنا دیا تھا۔ نرم کومل سی عرف جمال مروت نے رشتوں کی بے حسی بہت کم عمری سے محسوس کی تو خود کو بس ماں تک اور بابا کی یادوں تک محدود کر دیا تھا، لیکن اس محدود دائرے نے اسے کچھ بدل دیا۔ حساس سی عرف کی جگہ لاپرواہ سے گل پروں نے لے لی تھی۔ کسی کو اس کی پرواہ ہوتی تو لاکھ بسم اللہ، ورنہ دور فٹے منہ کہہ کر اپنی راہ لے لیتی، اور اسی بدلاؤ نے اسے منمانی کرنا بھی سکھا دیا تھا۔ امی! سامنے کا بستار نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے خاموش ہو جانے پر ماں کو پکارا تھا۔ ہاں؟ وہ چونکی۔ بابا! ان کی توقع کے عین مطابق وہ ان کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف قدرے اونچائی پر بنی قبروں کی طرف دوڑ گئی۔ انہوں نے بڑا سا گیردار نقاب الٹ دیا۔ عرف باپ کی قبر سے لپٹ چکی تھی۔ تمہارے بابا صحیح کہا کرتے تھے عرف، کچھ رشتے فانی نہیں ہوتے، انسان مر بھی جائے وہ رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے ایک بیٹی سے باپ کا رشتہ۔ انہوں نے نرمی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ بابا کی قبر سے لپٹی وہ کتنی ہی دیر یوں ہی پڑی رہی، ان سے دل کی باتیں کہتی رہی، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک سنگ دل روایت ہے کہ جینے والوں کو کبھی اس قدر اکیلا کر دیا جاتا ہے کہ مر جانے والے ہی پھر انہیں بہترین رازدار لگتے ہیں۔ اس نے جو قرآنی آیات زبانی یاد تھی بار بار ان کی تلاوت کر کے اپنے بابا کے لیے دعا کی تھی۔ چلو پری، بہت دیر ہو رہی ہے۔ زرگونے نے اسے مخاطب کیا۔ ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی امی۔ نہ جانے اسے یہاں کیسا سکون ملتا تھا کہ واپس جانے کو دل ہی نہ کرتا۔ تو اچھا ہے نا، اندھیرا ہو گیا تو راستے کا تو پتہ ہی ہے تمہیں، اوپر سے بارش کے بعد ہونے والے کیچڑ سے اور مشکل ہو جائے گی۔ ساری رات برسنے والی بارش نے واقعی جل تھل کر دیا تھا، اور راستے کا تو خود اس سے بھی اندازہ تھا، سو اس بار اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سر سب مائننگ اکانومسٹ کان کنی کے اوزار سائٹ پر پہنچا دیے ہیں۔ کام کب سٹارٹ کرنا ہے؟ ان کی کمپنی کو بنو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی کان کنی پر ریسرچ کا کام ملا تھا۔ کام اگلے ہفتے ہی شروع ہونا تھا، مگر یہ چونکہ اس کی کمپنی کا پہلا پروجیکٹ تھا تو وہ جلد از جلد پیپر ورک کر لینا چاہتا تھا تاکہ بعد میں کھدائی اسی ریسرچ کو مد نظر رکھ کے کی جائے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔
تم لوگ علاقے کے لوگوں سے مل کر اس ایریا کی آب و ہوا اور موسمی تاریخ کے بارے میں معلوم کرو. میں انشاءاللہ کل یا پرسوں تک آپ لوگوں کو جوائن کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں. اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کچھ مزید ہدایات دی اور خود لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا. ساتھ بیٹھے حیدر نے ذرا سی بلائنڈر گرل نیچے کر کے کھڑکی سے باہر روڈ پر جھانکا اور چونک گیا. سر! اس کی اچانک پکار پر اس نے سر اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا. گلہ لئی؟ حیدر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا. ہاں گلہ لئی ٹھیک ہے الحمدللہ. اس کا اشارہ نہ سمجھ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا. سر گلہ لئی یہاں آ رہی ہیں. اس کے بات پر وہ بری طرح اچھلا تھا. یہاں کہاں؟ اس نے آگے بڑھ کر نیچے جھانکا. ہمارے آفس. یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ آفس کا پتہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. وہ اب بھی بے یقینی سے باہر جھانک رہا تھا. سوری سر، کل انہوں نے مجھے فون کیا تھا. باتوں باتوں میں حیدر واقعی پشیمان تھا. اوہ مائی گاڈ حیدر، تم جانتے بھی ہو ان کی عادت کو. پھر بھی لاسٹ آفس میں ان کی وجہ سے چھوڑا میں نے. دو بار چکر لگاتی تھی کہ میرا پوتا ٹھیک تو ہے، کوئی مار تو نہیں گیا. کتنا مذاق بنا دیا تھا میرا. وہ واقعی پریشان تھا. اچھا سر، آپ فکر نہ کریں، میں بھی ان کو واپس چھوڑ کر آتا ہوں. وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا. ایان نے سکھ کا سانس لیا، مگر اگلے ہی پل اس نے حیدر کو واپس اندر آتے دیکھا تھا. کیا ہوا؟ وہ حیران ہوا. گلہ لئی نہیں آ رہی. حیدر شکستہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے بولا. شکر. اس نے سیٹی کے سے انداز میں لب سکیڑے. گلہ لئی آ چکی ہیں. اگلا فقرہ سنتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا. دادی دروازے میں کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. ارے گلہ لئی! وہ فوراً خود پر قابو پاتا ان کی طرف بڑھا. مجھے کہتی میں ڈرائیور بھیج دیتا. اس نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنی کرسی پر بٹھایا. ہاں بس میں دیکھنے آئی تھی کہ میرا پوتا. گلہ لئی! ایان نے فوراً ان کی بات کاٹی. میں اب بڑا ہو گیا ہوں. وہ بے بس لہجے میں بولا. ہاں تو میرے لیے تو وہی چھوٹے بچے ہی ہو. انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا. مگر گلہ لئی یہ آفس ہے، یہاں یہ سوال پوچھ کر. اچھا بس. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا. آج تو میں ایک ضروری کام سے آئی تھی. چھوٹے سے لیدر ہینڈ بیگ سے اپنا اسمارٹ فون نکالتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب بڑھایا. کیا ہوا؟ اس نے فون کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. پھر خراب ہو گیا؟ لو، میرا کبھی پہلے بھی فون خراب ہوا ہے جو اب ہوگا. گلہ لئی نے فخریہ کہا. تو؟ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا. اچھا اب جلدی سے مجھے اس پر وہ آئی ڈی بنا دو جو تم نے بنائی ہوئی ہے. ویسے بھی خط لکھ کے میں بور ہو گئی ہوں. دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا جو تم کھاتے پیتے سوتے جاگتے اسی پر بیٹھے رہتے ہو. ایان کو چکر آنے لگا تھا. لیکن گلہ لئی آپ کیا کریں گی؟ پتہ ہے نا سالار سکندر لوٹ آیا ہے خواتین ڈائجسٹ میں. بس اسی کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ کر لوں گی. تم اتنا مت سوچو، بس جلدی سے مجھے آئی ڈی بنا دو اور وہ سب بھی سمجھا دو جو تم مجھے گھر پر بتا رہے تھے. وہ محفل شیفل، وہ ورکے شرکے. انہوں نے آرام سے گروپس اور پیچز کی مٹی خوار کی تھی. اور اس بار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑنے والا اکیلا ایان نہیں تھا. حیدر نے بھی بے ساختہ اس کا ساتھ دیا تھا. پلوشے کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں. پریشا نے جیسے بم پھوڑا تھا. عرف بری طرح اچھلی. کیا کہا تم نے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا. سچ کہہ رہی ہوں. کچھ دن پہلے لکی شہر میں بسنے والے ہالو کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے نا ہم. بس وہیں کسی نے اس کو پسند کر لیا. پریشا نے قطرے بڑی سبز پتوں والی موٹی منتخب کرتے ہوئے کہا. اور پھر سب کو یکجا کر کے زور سے پکڑ کے کھینچا. موٹی تازی مولی اس کے ہاتھ میں تھی. دائیں طرف صاف پانی کے چھوٹے سے نالے سے تو وہ مولی دھونے لگی. پھر کب تک ہوگی شادی؟ اس کے چہرے پر ایک دم سے جوش چھانے لگا. تمہیں بڑی جلدی ہے؟ پلوشے اس بےتابی پر کھلکھلائی. ہاں تو اتنی مدت بعد میں کوئی شادی دیکھوں گی. 8 سال کی تھی جب امی کسی رشتہ دار کی شادی میں لے کر گئی تھیں، اس نے بتایا. میں تو سمجھی پلوشے سے تمہاری بنتی نہیں ہے اس لیے خوش ہو رہی ہو. اس نے دانت نکالتے ہوئے عرف کو چڑھایا اور مولی کھانے لگی. میں تو اس سے بھی بنا کر رکھتی. پلوشے کو ہی میں اچھی نہیں لگتی. اسے یوں مولی کھاتے دیکھ کر اس کا دل متلانے لگا. نہ کھاؤ ایسے، پھر منہ سے بو آئے گی. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. آنے دو، تم تھوڑا دور بیٹھ کر بات کر لینا. اس نے لاپرواہی سے اس کا ہاتھ جھٹکا. عرف تعصب سے سر ہلاتی اپنے گھر کی پچھلی دیوار کو تکنے لگی اور پھر اس سے ہی جڑی مضبوط کنکریٹ کی دیوار کو. کیچڑ گاڑے سے لگی لال اینٹوں والی دیوار جگہ جگہ سے چھڑ چکی تھی. اینٹیں شکست و ریخت کا شکار تھیں. اس دیوار کے ختم ہوتے ہی وہ مضبوط دیوار شروع ہو جاتی جس کی بنیادوں پر
زیادہ نہ صحیح وقت نے کچھ نہ کچھ کائی تو جما دی تھی۔ وقت کے تھپیڑوں سے کوئی بچ پایا ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اسے وہ شام اچھی طرح یاد تھی جو بابا کی موت کے صرف چند ماہ بعد ہی قیامت بن کر اس پر ٹوٹی تھی۔ مورے اس کی دادی اور چاچی نگینہ نے کس طرح انہیں محل نما گھر سے نکالا تھا۔ خان بابا مصطفیٰ جمال مروت، جن کی جان تھی عرف میں، اس دن وہ گھر پر نہیں تھے اور اس کی ماں زرگنے بی بی بس اسے متاع کل سمجھ کر اپنے ساتھ لگائے چپ چاپ اس آدھے کچے آدھے پکے مکان میں آ گئی تھی جہاں کچھ عرصے پہلے مال مویشی اور ان کے محافظ کسے باندھا کرتے تھے۔ اس رات نیند کی آغوش میں جانے تک وہ اپنے ساتھ ماں کو بھی لالچ دیتی رہی کہ کل صبح خان بابا آئیں گے اور صحیح کر دیں گے سب، لیکن اگلی صبح خان بابا تو نہ آئے، البتہ کچھ کام والے آدمی لیے ان کے پرانے مزارے شفیق چچا آ گئے۔ شام تک بھوکی پیاسی وہ کچن نما کمرے میں ماں کے ساتھ چپکی رہی۔ رات تک کمرے کا حلیہ ٹھیک ٹھاک بدل چکا تھا۔ کمرے کو نہ صرف صاف کیا گیا تھا بلکہ کچھ ضروری سامان بھی یہاں رکھوایا گیا تھا۔ بی بی، آپ کے سامان میں سے ضرورت کی کچھ دوسری اشیاء خان جی نے بھجوا دی ہیں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو گل پرو کو بیچ کر منگوا لیا کرنا آپ۔ پردے کے پیچھے سے وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور 10 سالہ سمجھدار عرف جان گئی تھی کہ جب بابا جدا ہوتے ہیں تو بیٹیوں سے پوچھنے کوئی نہیں آتا بلکہ خود انہیں مانگنے جانا پڑتا ہے۔ اس رات اس کی ماں سو گئی تھی مگر اس کے آنسو دیر تک تکیہ بھگوتے رہے تھے۔ آفس میں تو کسی طرح اس نے ٹال دیا تھا مگر گھر آتے ہی دادی پھر اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ چاروں ناچار اسے ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ اچھا دادی، نام کیا رکھوں؟ اس نے انفارمیشن باکس سامنے آتے ہی دادی سے پوچھا۔ امامہ۔ اور ایان کو زور سے کھانسی آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ گل علیہ، آپ کو یہی نام ملا تھا؟ وہ شکوہ کنا ہوا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ گل بی بی نے فوراً چشمہ نیچے کیا۔ ہے نا پرابلم، یہ میرے خوابوں کی شہزادی ہے اور میں نے اپنے تئیں 25 سال کا ہی سوچ رکھا ہے، آپ میرے خواب خراب نہ کریں۔ وہ صاحب کو اسی بولا تھا۔ تم اسی کو سوچو مگر مجھے بھی میرے خوابوں سے مت روکو، وہ بھی قطعی لہجے میں بولی۔ ایان نے ان کا فون میز پر دھر دیا۔ اچھا ایک منٹ، گل بی بی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ تم ذرا مجھے ایف بی گروپ کے سارے بندے دکھاؤ۔ انہوں نے جیسے حل نکالا۔ ایان کو پتہ تھا وہ کسی کو بھی ٹال سکتا تھا مگر گل بی بی کو نہیں۔ اس نے تیزی سے وہ گروپ اوپن کر کے لیپ ٹاپ ان کی طرف بڑھایا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہر کوئی صرف اپنی وال پر پوسٹ یا تبادلہ کر سکتا ہے مگر ادھر تو ہر دوسری پوسٹ کسی اور کی ہے۔ انہوں نے ہاتھی پوسٹیں چیک کرتے ہوئے کہا اور بے اختیار گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہ گیا۔ میری ماں، یہ گروپ کی وال ہے، یہاں ہر ممبر جب چاہے اپنی بات سب کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ وہ انہیں سمجھانے لگا۔ اچھا اب سمجھ گئی میں، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ دیکھو سب کی آئی ڈیز دیکھو، یہ رہی حنین کی آئی ڈی، اب وہ خود تو نمبر سے باہر نہیں آ گئی نا؟ انہوں نے ایک پوسٹ کندھا پر انگلی جمائی۔ اور یہ رہی حیا سلیمان، ارے یہ دیکھو یہاں تو عمر بھی ہے، اور بھی ہوں گے، بس تم بھی مجھے امامہ ہی بنا دو۔ لیکن گل علیہ، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایک اچھی خاصی ایجڈ امامہ ہو۔ ایان کو بالکل بھی دل نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں لگے گا، بلکہ شرط لگاتی ہوں صرف سالار سکندر تو کیا عمر، عالم شام، جہان، اشر، ولی سب میرے پیچھے ہوں گے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے زور سے ایان کے کندھے پر دب رسید کی۔ وہ کراہ کے رہ گیا۔ ویسے یہ تو بتاؤ تم کس نام سے ہو گروپ میں؟ اچانک ہی انہیں خیال آیا تھا۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، یوں جیسے کوئی طلسم ٹوٹنے لگا تھا اس کے لیے ایک حرف بولنے سے، مگر اسے بولنا تو تھا۔ سالار سکندر۔ دادی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ آج صبح سے اس کا موڈ آف تھا جبکہ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے بے دلی سے آٹا گوندھا اور کچن نما اس کوٹری سے باہر نکل آئی۔ تب ہی اس نے زرگنے بی بی کو چادر لپیٹے اپنی طرف آتا دیکھا۔ وہ ان کی سائڈ سے نکلنے لگی کہ انہوں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا ناراض چہرہ انہیں حیران کر گیا۔ امی، بابا کیا گئے ہیں؟ آپ نے بھی مجھے سمجھنا چھوڑ دیا۔ عرف کی آنکھیں بڑھنے لگیں۔ ارے کیا کر دیا میں نے؟ وہ بیچاری پریشان سے اسے دیکھی گئی۔
مورے اور نگینا چاچی نے کیا کیا ہمارے ساتھ، اور آپ پھر بھی وہاں جا رہی ہیں؟ اس کی شکایت پر وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ پلوشا کا رشتہ طے ہوا ہے، انہوں نے بھلے ہی مجھے چھوڑ دیا ہو، میں تو ان سے تعلقات نہیں توڑ سکتی نا، تمہارے باپ اور مصطفیٰ بھائی کے لیے ہی صحیح، چاہے وہاں کوئی آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی آپ کی عزت کرے یا نہ کرے۔ وہ تڑپی۔ ہاں، کوئی بھی نہ کرے، مگر مصطفیٰ بھائی صرف مجھے پوری عزت دیتے ہیں، بلکہ نہ صرف مجھے پوری عزت دیتے ہیں بلکہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوی بھی سمجھتے ہیں، تبھی تو انہوں نے ہمارا اس قدر خیال رکھا۔ ہاں، بہت زیادہ ہی خیال رکھا۔ 2 وقت کا اناج جو سال میں موسم کے لحاظ سے 3-4 جوڑے آتے ہیں نا امی، یقین کیجیے یہ بھی صرف خانہ پوری ہے، تاکہ گاؤں میں کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ بھائی کی آنکھیں بند کرتے ہی بیوہ بھابھی اور بھتیجی کو لاوارث کر چھوڑ دیا۔ وہ تلخ لہجے میں انہیں سچائی سے آگاہ کرنے لگی، جیسے وہ اس سب سے لا علم ہوں یا پھر عقل و شعور سے عاری کے رویے کو سمجھ نہ سکیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، تم دروازہ اچھی سے بند کر دو۔ رخ پھیر کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے انہوں نے اسے ہدایت دی۔ سالن میں نہیں بناؤں گی، منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، مت بنانا، وہ کہہ کر دروازے کی چوکھٹ پار کرنے لگی۔ اچھا، بنا لوں گی، آپ آرام سے جائیں۔ اس بار ان کو گل پرو کی وہی متفکر آواز آئی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی اور بھی دل سے مسکرا دی۔ اس کی ماں اسے سمجھتی تھی نا۔ چند ضروری کاموں کی وجہ سے اس کا سائٹ پر جانا کینسل ہو گیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ان 2-3 دنوں میں دادی کے ممکنہ جملوں سے محفوظ رہا تھا اور آرام سے آفس کا کام نپٹا لیتا تھا، اور یہ سب ہوا تھا اسی سوشل ویب سائٹ کی بدولت۔ یہ اور بات ہے کہ اس بار گلالئی کی ضد کے باوجود اس نے امامہ کے نام کی آئی ڈی نہیں بنا کر دی تھی۔ کل صبح ہی اسے نکلنا تھا، سو آفس سے ضروری کاغذات لے کر وہ آج جلدی گھر لوٹ آیا تھا۔ گلالئی کہاں ہے؟ اس نے لانچ میں ڈسٹنگ کرتی نجمہ سے پوچھا۔ صاحب، وہی موبائل اور وہ کمرے میں ہی ہوں گے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی سر ہلاتا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خیریت، آج تو جلدی آ گئے تم؟ ان کے سوال پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ کہاں دادی چاہتی کہ بس وہ گھر پر ہی نظر آئے، اور کہاں آج الٹا یہ سوال۔ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، اس کی تیاری کرنی تھی تبھی اس نے دادی کے برابر لیٹتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اب بھی مسلسل موبائل پر ہی بزی تھی، تبھی شاید انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تھی، اور ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ اس کے شہر سے دور جانے کا سن کر وہ ہڑبڑائی نہ تھی۔ ایف بی استعمال کرنا تو آ گیا نا؟ اس نے دادی کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظر گھمائی۔ تم جانتے ہو اپنی دادی کو، کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائے، اور اس بات کو اس سے زیادہ کون جان سکتا اور مان سکتا تھا۔ 70 کی دہائی عبور کرنے سے بس 3-4 قدم ہی دور تھیں، مگر ان کی فٹنس اور چستی قابل رشک تھی۔ اسی طرح ذہانت میں بھی وہ قابل داد تھیں۔ پتہ ہے، گروپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے مجھے ایڈ کر لیا تھا، اور ابھی تو کئی درخواستیں نظر کرم کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اچھا، دکھائیں تو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، تبھی مچلا۔ دیکھ کے کیا کرو گے، بتا رہی ہوں نا، انہوں نے موبائل آف کرتے ہوئے کہا۔ توبہ دادی، اتنی پرائیویسی؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اور پتہ ہے، آج صبح تو مجھے بہت بڑے لوگوں کی ریکویسٹ ملی ہے، افق ارسلان، ڈیئر ڈیول، عمر جہانگیر، بلکہ آئنسٹائن، فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی فرینڈ ریکویسٹ بھی موصول ہو چکی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ ایان کو بھی ہنسی آ گئی، وہ اٹھنے لگا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ جا کہاں رہے ہو؟ اور وہ دڑام سے واپس بیڈ پر گرا تھا۔ آئنسٹائن نے مرتے وقت ضرور اپنا دماغ گلالئی کو عطیہ کیا تھا۔ اس نے ان کی یادداشت کو دل ہی دل میں داد دی۔ کیا ہوا، پروگرام کینسل تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے اینک نیچے کی۔ دور نہیں جا رہا گلالئی، بس یہیں بنو لکی مروت تک۔ اس کے پاس بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اوہ، اچھا، چلو ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یا نجمہ کو بتا دینا۔ دل ہی دل میں اس بار گلالئی کے ساتھ جانے والی ضد نہ کرنے پر اس نے شکر ادا کیا، اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا۔ مختلف سامان ترتیب دینے اور لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس نے صبح جلدی نکلنا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ایف بی اوپن کی تھی۔ 6-7 دوستی کی طرح سے موصول ہو چکی تھی۔ اس نے سب سے اوپر والی آئی ڈی پر کلک کیا جو امامہ ہاشم کی تھی۔
گیپی پر بیحد خوبصورت مرمری مہندی لگے ہاتھ سجے تھے اور کور پر ایک جوڑے کی نکاح کی تصویر پر امامہ پلس سالار جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریکویسٹ قبول کی تھی۔ صرف چند سیکنڈز میں ہی پیغام چمکا تھا جو امامہ ہاشم کی طرف سے ہی تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے پڑھا، خوشی سے ڈمپل یوں کہہ رہا ہوا جیسے سچ میں امامہ ہاشم ہی ایف بی سے نکل کر اس سے ہم کلام ہونے آئی ہے۔ اف، یہ آپ کی مسکراہٹ اور جان لیوا ڈمپل۔ وہ جو جواب ٹائپ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا، اگلا پیغام موصول ہوتے اور پڑھتے ہی تقریباً اچھل پڑا۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ اس کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یوں امامہ کو جانتا یا پھر اسے اس طرح تنگ کر سکتا تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ آپ کون؟ اس نے کیا ٹائپ کرنے کا سوچا تھا، اسے ٹائپ کیا کرنا پڑ رہا تھا؟ میں، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ 68 سالہ امامہ ہاشم، یعنی آپ کی کلالئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کتنی ہی بار حیرت سے وہ پیغام پڑھا تھا۔ وہ محبت ہی کیا جو چونکا جھٹکا پٹخا نہ دے۔ اگلا پیغام موصول ہوا تھا، وہ بھی پوری آزادی سے منہ کھولے اسمائلی کے ساتھ، اور ایان علی نے واقعی خود کو بیڈ پر گرا دیا تھا کہ اب اس میں مزید چونکنے اور جھٹکے کھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے کہاں خبر تھی کہ صبح ایک اور جھٹکا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے چونکہ کچھ سامان لے کر روانہ ہونا تو صبح 8 بجے کے قریب ہی حیدر آفس کی گاڑی لے کر پہنچ گیا تھا۔ ایان کا سامان خان کا کاکا جو ان کے خاندانی ملازم تھے پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکے تھے۔ ایان تیار ہو کر نیچے آیا تو سیڑھیوں سے ہی اسے ناشتے کی میز پر ٹیبل بجاتا حیدر نظر آ گیا تھا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حیدر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، تب ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ گلائی پر گڑی باندھتا سیڑھیاں اترتا اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرنے نیچے آیا۔ حیدر نے دوبارہ کرسی سنبھال لی۔ کیسے ہو جگر؟ ایان نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ بالکل فٹ سر۔ گڈ، سو تم بھی چل رہے ہو نا ساتھ؟ اس نے ٹوسٹ کے ساتھ انڈے کا پیس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ شور سر۔ کم گو سا حیدر اسی لیے بے حد عزیز تھا کہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح وقت کسی بھی فضول سرگرمی میں ضائع کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بس ضرورت کے تحت ہی بات کرتا تھا۔ اس کی یہی کم گوئی مدھم لہجے میں بات کرنے کی عادت اسے بے حد پسند تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے حیدر کی طرف دیکھے بنا ہی پوچھا۔ ناشتہ کر کے آیا ہوں سر۔ چائے گلالئی نے پلا دی تھی۔ گلالئی زندہ باد۔ وہ مسکرایا۔ چلیں۔ اسے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا دیکھ کر حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تم چلو، میں یہ چائے ختم کر کے آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ نجمہ، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے دادی کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے نجمہ کو آواز دی۔ یہ واقعی حیران کن بات تھی کہ نہ صرف دادی پرسکون تھی بلکہ اب بھی آرام سے ناشتہ کر کے کمرے میں ہی تھیں، جس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ امامہ ہاشم بن کر محبتیں اور عقیدتیں سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ جی صاحب۔ نجمہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ پہنچتی اس کے سامنے آئی۔ گلالئی کمرے میں ہے اپنے؟ اس نے بس یوں ہی پوچھا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ نہیں صاحب۔ تو اس نے کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگایا۔ وہ تو کب سے ایئر فون لگائے آپ کے منتظر ہیں۔ نجمہ نہ جانے کیوں مسکرا رہی تھی۔ آپ کی گاڑی میں۔ بات مکمل ہوئی اور اسے بری طرح اچھو لگ گیا۔ ناقابل یقین سی کیفیت میں گر کر وہ مرے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا۔ اگلی نشست پر ایئر فون پر فل والیوم پر یوہانی سنگھ کے گانے پر سر دنتی امامہ ہاشم۔ اوہ سوری دادی واقعی اس کے منتظر تھیں۔ جلدی آؤ سالار سکندر، مزید چڑھایا گیا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے پچھلی سیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ حیدر کا کہا جاندار تھا۔ زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے، آج آنے تو ذرا مصطفیٰ کو۔ انہوں نے خود کلامی کی تھی، تبھی باہر بجتی بے ہنگم موسیقی کی آواز پہلے قدرے کم اور پھر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ چند سیکنڈز لگے تھے ان کو بات کی تہہ تک پہنچنے میں۔ ان کے جرنیوں زدہ چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ چمکی تھی۔ بیٹ کے ساتھ پڑی بیت کی مضبوط چھڑی اٹھائے وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ ان کی توقع کے عین مطابق مصطفیٰ چاروں طرف ٹیڑھی اینٹیں لگی کیاری سے گزر کر برآمدے کی طرف ہی آ رہے تھے۔
اب کیوں چپ کر گئی ہو منحوسو؟ اب بجاؤ نا گانا بجانا، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ انہوں نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بیت کی چھڑی کھڑکیوں کے قریب رکھی کرسیوں پر ماری تھی۔ سارا دن بیماری کا ناٹک کرتی ہیں دادی، اور اب شکایت کے وقت دیکھو ذرا ان کی گونج اور تنتنا۔ دروازے کی اوٹ سے جھانکتی پلوشا نے نحوست سے کہا تھا۔ اللہ رحم کرے بس۔ بیڈ پر بابا کے ڈر سے سہمی سی پریشا نے دعا کی تھی اپنی ہدایت کے لیے۔ کتنی بار سمجھایا ہے تم لوگوں کو، اب خوف نہ کھایا کرو۔ جوان بھائی ہے تمہارا، میں بھی جوان بیٹے کی ماں ہوں۔ وہ زرگونہ نہ تھی، ایک لڑکی کی ماں، اس لیے اسے اس قدر آسانی سے نکال پھینکا۔ میں نے اس کا دماغ ٹھیک کر دینا ہے۔ سر باندھے بیڈ پر لیٹی نگینہ نے اٹھتے ہوئے انہیں کہا اور برآمدے میں آ گئی، جہاں حسب روایت دادی کی شکایت اور شور شرابے کے بعد مصطفیٰ جمال مرمت واقعی بیٹیوں کو آوازیں دے رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیوں آتے ہی اتنا شور مچا رہے ہیں؟ ہاتھوں سے سر دباتے ہوئے وہ براہ راست مصطفیٰ سے ہی مخاطب ہوئی۔ یہ بچیاں کیوں تنگ کرتی ہیں اماں کو؟ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیا کیا ہے بچیوں نے؟ انہوں نے الٹا سوال دہرایا۔ دیکھا، ارے یہی تو ہے تیری بیٹیوں کو بگاڑنے والی، یہ بھلا کیوں مارنے گی؟ میں بتا رہی ہوں اماں، میرے منہ مت لگنا۔ کمزور سے دان پان سی نگینہ نے کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ ارے خدا کی پناہ، جانے چاہتی کیا ہیں آپ؟ اکیلے رہنا چاہتی ہیں تو بتا دیں، میرا بیٹا جوان ہے اور اتنی طاقت ہے کہ اس میں کہ اپنی ماں بہنوں کا بوجھ اٹھا سکے۔ غصے سے اس کا سانس پھولنے لگا۔ تم تو کچھ سوچ کے بولو نگینہ، وہ تو ضعیف ہے، وہ بھلا تم لوگوں کو کیوں نکالیں گی اس گھر سے؟ مصطفیٰ نے اسے خاموش کرانا چاہا۔ اس کا واضح ثبوت دے چکی ہیں اماں جان۔ زرگونہ بابی کا کیا قصور تھا؟ ارے خدا کی پناہ، ہمیں تو ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں خوش رہو۔ میرے گھر کی وسو بریکٹ بسانے والی تو میری بہوئیں ہیں، اور ایک یہ آپ کی اماں جان بیٹے کی آنکھیں بند کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بے دردی سے سینہ مسلا تھا۔ نگینہ نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ مجتبیٰ کی بیٹی اور بیوی دونوں کو کس طرح ذلیل کیا انہوں نے۔ آپ بھلے ماں کے سر کی قسم کھا کے خاموش رہ سکتے ہیں، مگر میں زرگونہ بابی کی طرح غیر ذات کی نہیں ہوں، انہی کا خون ہوں میں۔ اس گھر سے تو میں مر کر ہی نکلوں گی۔ اور بات رہی بیٹیوں کی، تو یہی گھر ہے، موج مستی کر لیں۔ پہلے میں نے کون سا سکھ دیکھا ہے اس گھر میں جو آگے جا کر میری بیٹیاں دیکھیں گی؟ بڑے سیانے کہہ گئے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ کے گھروں میں ہی سکھ دیکھتی ہیں۔ مصطفیٰ کو سینہ ملتے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر انہوں نے جلدی سے کمرے میں پناہ لی تھی۔ ادھر نگینہ پھولتی سانس کے ساتھ قریب پڑی چارپائی پر ڈہ سی گئی تھی۔ پریشا پانی کا گلاس تھامے ماں کی طرف بھاگی تھی۔ گلالئی دھیان سے، کہیں گر نہ جائیں۔ کوہاٹ کے قریب ایک خوبصورت سرسبز جگہ پر گل بیوی نے نیچے اترنے کی ضد کی تھی، اور اس بار بھی حیدر اور ایان کو ہی ان کی ماننی پڑی تھی، مگر اب اس قدر اونچائی پر جب وہ ادھر ادھر جھک کر تصویریں لینے کی کوششیں کرتیں تو ان دونوں کی جان پر بن آتی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم لوگ پریشان نہ ہو، پورے سو کھیل کے جاؤں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ، مگر پھر بھی احتیاط لازمی ہے گلالئی۔ حیدر کے پیچھے بیٹھ جانے پر اب ڈرائیونگ سیٹ اس نے سنبھال لی تھی۔ اب دعا کریں سائٹ کے قریب کوئی اچھا سا ہوٹل مل جائے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے احتیاطاً بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوٹل وہ کس لیے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے لیے اور کس کے لیے؟ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ میں اور حیدر تو وہیں سائٹ پر ہی ہوں گے سارا دن، رات کو ہی آپ کو کمپنی دے پاؤں گا۔ لو، میں بھلا یہاں سائٹ پر ہوٹل پر رہنے آئی ہوں؟ انہوں نے موبائل کی ٹچ سکرین سے کھیلتے بے نیازی سے کہا۔ تو سوال حیدر اور ایان کا مشترکہ تھا۔ ایک پرانی سہیلی رہتی ہے میری وہاں، اس کے پاس رہوں گی، اپنی اماں ابا کا گھر دیکھوں گی۔ ان کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ چچا زاد ہے میری، مگر کبھی جو پوچھا ہو۔ او گلالئی، اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دادی کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مگر وہ گھر تو عرصہ پہلے بک چکا تھا نا؟ ہاں، تیرے دادا کو نہ جانے کون سی ہار تھی، بیوی لکی کی لے لی، مگر گھر اچھا نہیں لگتا تھا ان کو لکی مروت کا، اور میرے لیے تو بس ان کی بات ہی کافی ہوتی تھی۔ ان کے خوبصورت سبز چہرے پر بہت شرمندگی مسکراہٹ ابھری۔ ہوئے ہوئے گلالئی، آپ تو ایسی شرما رہی ہیں جیسے دادا آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں کہ ان کی بیوی اب بھی ان کی کتنی تابعدار ہے۔
ایان شرارت سے بولا۔ حیدر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ دادی بس اس کے مضبوط شانے پر ہلکی سی چبت لگا کے رہ گئی۔ پھر بھی ہے تو میرے ابا اماں کا گھر ہی، دیکھنے تو ضرور جاؤں گی، اور ہاں رہیں گے زمینے کے گھر۔ تم لوگ بھی شام کو وہی رہو گے، ورنہ تمہیں پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی جب تک تم گھر میں نہ ہو، انہوں نے صاف حکم سنایا تھا۔ اچھا مگر ان کا گھر یاد ہے آپ کو؟ اس کی شادی کے بعد ایک دفعہ گئی تھی میں وہاں، جھیل کے کہیں آس پاس ہی تھا اس کا گھر۔ دریائے کمبیلا ان کے گھر کی چھت سے صاف نظر آتا تھا۔ انہوں نے موبائل اسکرین پر نظر دوڑائی۔ عرف چلو گھر چلو میرے ساتھ، امی نے پلوشا کے لیے بہت پیارے پیارے کپڑے لیے ہیں، تمہیں دکھاؤں۔ پریشا نے کوئی تیسری بار اسے کہا تھا۔ وہ جو مسلسل نظر انداز کیے دور آسمان پر اڑتی پتنگ کو دیکھنے میں مصروف تھی، اس بار اس کی بات خاموشی سے نظر انداز نہ کر سکی۔ انسان خواہ خود کو کتنا ہی کیوں نہ بدلنا چاہے، اس کی فطرت بالآخر تڑپ تڑپ کے اپنے آپ کو ابھار ہی لیتی ہے۔ یہی کچھ عرف جمال مروت کے ساتھ تھا۔ وہ خود کو جتنا بھی سخت بنا لیتی، بے حس ظاہر کرتی، اپنے ارد گرد سے اپنے رشتوں سے خود کو لاپرواہ دکھاتی، اسے خود کو مکمل طور پر ایسا بنانے پر کبھی اختیار نہ رہتا، اور جی تو اس کی نرم دلی اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی فطرت ہی کی ہوتی۔ پلوشی اور پریشا کے لیے وہ خود کو کئی بار باور کرا چکی تھی کہ ان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں سوائے نام نہاد خونی رشتے کے، لیکن یہ پریشا کی محبت اور لگاؤ اسے مجبور کر دیتا۔ پلوشا البتہ اسے چڑھتی تھی، لیکن اس کے اس رویے کی سمجھ آتے ہی اس نے خود ہی پلوشا سے کسی حد تک بالکل کنارہ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ تھے حان بابا۔ پلوشا بڑی بیٹی ہونے کے ناطے اپنے باپ کا پیار عرف کے ساتھ بانٹنے سے قطعی انکاری تھی، اور اسی چیز نے اسے عرف سے کافی بدظن کر دیا تھا۔ عرف چلو نا، پریشا نے اس کا کندھا ہلایا۔ تم جانتی ہو مورے مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس نے اندر جا کر ایک چھوٹی سی بالٹی اٹھائی اور باہر آ کر بکری کا دودھ دھونے لگی۔ تو کیا ہوا، میں تو پسند کرتی ہوں نا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ عرف مسکرا دی۔ پھر بھی پریشا تم جانتی ہو میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، وہ پھر امی کے خلاف بولنے گی، اور اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تازہ دودھ سے بالٹی مسلسل بھر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلیں گی تو کچھ بولیں گی، پتہ ہے اس دن امی نے خوب سنائی تھی انہیں، اور خاص کر تمہارے اور چاچی کے ذکر پر تو مورے کو سام سونگ گیا تھا۔ عرف کے ہاتھ رک گئے تھے۔ بابا نے بولنے کی کوشش کی، مگر امی بولتی رہیں کہ وہ بھی چپ چاپ سنتے رہے۔ عرف خاموشی سے کام نپٹاتی رہی، جیسے اسے اس سب سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے ابھی تک تو کمرے میں ہی محدود ہیں۔ پہلے تو میں ان کا تھوڑا بہت خیال رکھتی تھی، مگر اب سچ کہوں تو میرا دل نہیں کرتا، میرا دل ان سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ امی ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں بابا کے آتے ہی تماشا بنا دیتی ہیں۔ اب تو بابا بھی ان کی وجہ سے گھر لیٹ آنے لگے ہیں۔ پتہ ہے پریشا، رشتوں کو یہی ناانصافیاں اور غلط بیانیاں کھا جاتی ہیں۔ مورے نے بس اسی لیے امی کو اور مجھے یہاں پھینک دیا کہ امی ان کی برادری سے باہر کی تھیں۔ یہ بھی نہیں تھا کہ بابا نے خود پسند کی شادی کی تھی۔ امی تو سراسر دادا جان کی پسند تھیں، اس کے باوجود بھی دادی کبھی انہیں قبول نہیں کر پائیں۔ اس نے پاؤں کے انگوٹھے سے سرخ اینٹوں کے درمیان پھنسی مٹی کریدتے ہوئے کہا، ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، مرنے والوں کی چیزیں سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن اس سے جڑے لوگ ہمیشہ ہمیں یاد نہیں آتے۔ اس کی خوبصورت سنہری آنکھیں جلملانے لگی تھیں۔ اچھا چھوڑو نا، چلو پلیز، پریشا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا یار چلو، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کالے گھنگریالے بالوں والی سفید گلابی سی لڑکی کا گال چھوا، وہ کھل اٹھی تھی۔ سرخ پرانی اینٹوں سے بنی سڑک پر گاڑی ہچکولے کھانے لگی تھی۔ یہ ان کا آبائی محلہ تھا، مینا خیال کا محلہ۔ تنگ گلی اور دونوں اطراف اونچے گھر، کچھ مکانات ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے آخری بار دیکھے تھے کوئی 25-30 سال پہلے۔ کیسے کیسے واقعات نقش ہیں میرے ذہن میں ان گلیوں اور ان گھروں سے وابستہ، جیسے دل کی شریانوں میں نہیں یادیں دوڑتی رہی ہوں۔ انہوں نے تقریباً تیسری گلی مڑتے ہوئے ایان کو بتایا تھا۔ آپ انہی گلیوں میں کھیلی ہیں دادی؟ وہ بھی اب پرجوش تھا۔ گاڑی ایک لمبی گلی کے سامنے سے گزرنے لگی۔ انہوں نے پلک جھپکتے میں وہاں 3-4 بچوں کو کرتا پاجامہ پہنے گول گول گھومتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ کسی یاد کی پرچھائی تھی، کیونکہ گلی ختم ہونے تک وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مسکرا دی تھیں۔ کمال ہے دادی، آپ کی یادداشت تو کمال کی ہے، حیدر نے سراہا۔ یہ یادداشت کا کمال نہیں ہے حیدر بیٹا، یہ تو بچپن کی یادیں ہیں۔ انسان جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، بچپن کی یادیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ان کی بات پر دونوں اس بات میں سر ہلا گئے۔
بس یہیں روک دو گاڑی۔ یہاں سے نیچے ڈھلان تھی۔ اس نے تیزی سے بریک لگائے۔ وہ ایک بڑے سے سفید گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ سفید رنگ کا وہ مکان جدت کا آئینہ دار تھا۔ 2 منزلہ مکان شاید حال ہی میں تعمیر ہوا تھا، کیونکہ ادھ کھلے چھوٹے گیٹ سے صحن میں پڑا لوہے کا سامان اور اینٹیں سیمنٹ صاف نظر آ رہے تھے۔ گل بی بی کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ گل علیہ، ایان نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے نرمی سے گال صاف کیے۔ اندر تو کام شروع ہے، کیا کریں گی؟ اس نے دھیمے لہجے میں دادی سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے تو لگتا ہے ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی پرانی۔ اجنبی عمارت میں کیا کروں گی جا کر؟ انہوں نے آنکھوں سے چھلکتے پانی کو ٹشو میں جذب کیا۔ تو اب کدھر جانا ہے؟ نیچے کی طرف ہی چلو، گوانڈی فقیر ہیں، قسمت سے آئے ہیں، دعا ہی کرتے چلیں۔ ایان نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ کھیتوں کے درمیان میں بنے اس خوبصورت مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ لکڑی کا دیو کا آمد دروازہ عجیب سی شان بخش رہا تھا اس گھر کو۔ زرمینہ مرتضیٰ جمال مروت کا گھر ہے یہ؟ گاڑی کے قریب آتے اس معمر شخص سے سوال خود گل بی بی نے کیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ان سے کہو گل بی بی آئی ہیں، ان کے بچپن کی سہیلی۔ آپ اندر چلی جائیں بی بی، اور صاحب آپ لوگ یہاں حجرے میں آ جائیں۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں باری باری ان کو مخاطب کیا۔ نہیں کاکا، ہم لوگ رات میں ہی آئیں گے، پھر گھر دیکھنا تھا اور گل بی بی کو بھی چھوڑنا تھا۔ آپ لوگ لگتا ہے بہت دور سے آئے ہیں، چائے ناشتہ کر لیتے تو۔ وہ مصر ہوئے۔ اصل میں ہمیں کچھ ضروری سامان پہنچانا ہے، بس اسی لیے۔ انشاءاللہ شام کو ہم ملیں گے۔ معمر آدمی کو تسلی دے کر وہ گل بی بی کی طرف مڑا۔ گل علیہ، آپ دیکھ لیں، ہم شام کو آئیں گے۔ اگر آپ کو آرام محسوس نہ ہو تو میں کوئی اور بندوبست کر لوں گا۔ بے فکر ہو جاؤ اور شام کو لازمی آ جانا۔ انہوں نے مسکرا کر ہدایات دیں اور لکڑی کے اس بڑے سے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ زرمینے ان کو یوں اچانک اپنے سامنے پا کر اتنا حیران نہیں تھی جتنا گل بی بی انہیں دیکھ کر۔ دراز کا دور جیسے شفاف رنگت والی زرمینے نحیف، ضعیف اور کرخت سانولے چہرے کی مالک ہو چکی تھیں۔ عجیب سی اجنبیت اور بیگانگی چھلکتی تھی اب ان کے چہرے سے۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں اندر کو دس گئی تھیں، مگر ان میں کچھ ایسی چمک تھی جو گل بی بی کو نہ جانے کیوں چپ سی رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو، مگر ہو ابھی تک ویسی ہی تر و تازہ۔ دادی کی دوست اور وہ بھی اس قدر مہذب۔ ان سے مل کر پلوشہ اور پریشہ دونوں ہی بے حد خوش تھیں۔ نگینہ البتہ خراب طبیعت کی وجہ سے بس خاموش ہی بیٹھی تھی۔ پلوشہ اور پریشہ نے ہی مہمان نوازی سنبھالی تھی۔ انہیں ان خاتون کی باتیں بے حد مزے دے رہی تھیں۔ میرا چھوڑو، میں تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوں، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے ساتھ بیٹھی پریشہ کے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زمینہ سے پوچھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں خیال رکھنے والے ملے ہیں، میرا تو نصیب ہی برا تھا شروع سے۔ زرمینے نے نہ جانے کن نظروں سے ان کو دیکھا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رشک تھا یا حسد کے رنگ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم سب دوستوں میں تم واحد لڑکی تھی جس کی شادی بے حد ٹھاٹ سے ہوئی تھی۔ امیر کبیر خاندان میں دور دور سے لوگ اس شادی میں شرکت کرنے آئے تھے، کیونکہ شادی کا کھانا ہر خاص و عام کے لیے رکھا گیا تھا۔ پھر فدا بائی نے تمہیں خود پسند کیا تھا۔ ان کی بات پر قریب بیٹھی نگینہ کا تو منہ پورا کھل گیا تھا۔ یہ کہ زرمینے سارا دن ان کی بیٹیوں کو یہی تانے مارتے نہ تھکتی کہ ایک بہن نے تو لڑکا پھنسا لیا، اب دوسری کی باری ہے۔ آج کل کی لڑکیاں ہیں ہی ایسی تیز۔ ہاں تو مجھے کب پتا تھا کہ انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے؟ میرا بس چلتا تو انکار کر دیتی۔ ان کی بات نے ایک مرتبہ پھر گل بی بی کو شاکڈ کر دیا تھا۔ ہمارے بابا کی بیٹھک میں آتے تھے اپنے بابا کے ساتھ، یاد ہے تم کتنا تنگ کرتی تھی بہانے سے ان کو؟ توبہ ہے مڑا بریکٹ یار، تم تو ہر بات بھول گئی ہو۔ نگینہ کو یقین ہو گیا تھا دوسروں کی باتیں اچھالنے والے کو خود بے پردہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے بات ہی بدل دی تھی۔ بس تھے تو کوہاٹ کے ہی، نوکری کے سلسلے میں ادھر تھے، بابا کو پسند آئے تو جیسے ہی رشتہ بھجوایا، بابا نے قبول کر لیا، تبدیلی ہوئی تو پشاور چلے گئے، بس پھر وہیں گھر لے لیا۔ پھر بچوں کی جدائی نے کچھ زندگی کا پہیہ جام کیا، لیکن زندگی تو ہے ہی اللہ کی امانت، ہر چیز کو بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسان وہی ہے جو زندگی میں خود مقصد ڈھونڈے۔ میرے جینے کی وجہ تو پھر اللہ پاک نے بنا دی، میرا پوتا ایان علی سید۔ تب ہی میں نے اس کے لیے خود کو مرنے نہیں دیا۔
پتہ ہے زرمینے، ہم بزرگ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک گھنے درخت کی طرح مضبوط جڑیں پکڑ چکے ہیں تو ہمارے نیچے اگنے والے چھوٹے پودے بے مایہ ہیں، حالانکہ ان کی اپنی ایک ہستی ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اب یہ ہم بزرگوں پر ہے کہ ان ننھے پودوں کے لیے سایہ دار درخت بنیں یا بیول کی طرح ان کی زندگی کانٹوں سے بھر دیں۔ وہ کس قدر پیارا بولتی تھیں، خوبصورت، متناسب سراپے اور سرخ و سفید رنگت کے مالی خاتون جن کے چہرے سے نور چھلکتا تھا، زرمینے البتہ بیزار نظر آ رہی تھیں۔ خیر، تمہاری بڑی بہو کہاں ہے؟ ایک بیٹی تھی نا شاید اس کی؟ انہیں اچانک ہی خیال آیا تھا۔ زرمینے کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ ہمارے گھر اور زمینوں کو بیچ کر ہمارے پرانے مزارے جب پیسے دینے آئے تھے تو میں نے ان سے تمہارا پوچھا تھا، تب انہوں نے بتایا تھا کہ بالآخر تمہارے بڑے بیٹے کو بھی اللہ نے اولاد سے نواز ہی دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے خود سے بتانے لگیں، ایان کس وقت آئے گا؟ وہ بات بدل گئی۔ گل بی بی کو عجیب سا لگا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی، تبھی ٹیکسٹ کر کے ایان سے پوچھنے لگیں۔ اس نے چند منٹ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کا جواب دیا تھا۔ وہ بس کچھ دیر میں آنے والا ہے۔ انہوں نے بھی اس بار کوئی اور ذکر کرنے سے گریز کیا تھا۔ اب تم تینوں کیا یہیں بیٹھی رہو گی؟ جاؤ رات کے کھانے کا انتظام کرو، مجھے ویسے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں اکیلے میں گل سے۔ کتنے عرصے بعد تو ملی ہے میری بہن۔ زرمینے نے تلخ لہجے میں بہو اور پوتیوں کو جھڑکا تھا۔ اتنے اچھے مہمان کی خاطرداری میں ان تینوں کو ہی کوئی عذر نہ تھا، سو خاموشی سے چل دیں۔ کیوں اٹھا دیا سب کو؟ ملازمہ بھی تو ہے نا۔ گل بی بی کو ذرا اچھا نہ لگا۔ تم نے مجتبیٰ کا پوچھا تھا نا، اب بچیوں کے سامنے کیا بتاتی؟ اس چڑیل نے تو ایسا پھنسایا میرے بچے کو کہ بس جان لے کر ہی چھوڑا۔ دسی آنکھوں میں پانی کم اور سرخی زیادہ دکھنے لگی۔ پوتی کو بھی مجھ سے جدا کر دیا، الگ رہتی ہے وہ، بیٹی کو مجھ سے یا اس کی چچا زاد بہنوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ میرے خدا! نازک سی گل بی بی تو دل تھام کے رہ گئیں، جبکہ دروازے کے اس پار کھڑی نگینہ نے بے اختیار دعا کی تھی، یا اللہ، دادی کا کیا میری بیٹیوں کے سامنے مت لانا، بے شک تو ہی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، لکی مروت کی روایتی ڈش صوبت اور ساتھ میں مٹن بریانی۔ اس نے آج ساری احتیاط ایک طرف رکھ کے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، تبھی طبیعت بوجھل سی ہو گئی تھی۔ سر، میں ذرا باہر گھوم پھر آؤں؟ ذرا دیر تکیے سے ٹیک لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جوال مروت کو نیلی آنکھوں، دھیمے لہجے والا وہ لڑکا دل سے بھایا تھا۔ ہاں ضرور، مگر احتیاط سے، کھیتوں کی وجہ سے یہاں سانپ اور بچھو بکثرت پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے خان کاکا کو اس کے ساتھ جانے کی ہدایت دی۔ صاحب، بڑی سڑک مین روڈ تک جاتی ہے اور چھوٹی پکی پگڈنڈی گھر کے چاروں طرف سے ٹیوب ویل تک۔ خان کاکا نے اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے اسے بتایا۔ کاکا، آپ آرام کریں، میں اسی چھوٹی پگڈنڈی تک ہی چکر لگا کر واپس آ جاؤں گا۔ ان کی عمر کی وجہ سے وہ انہیں تھکانا نہیں چاہتا تھا، تبھی انہیں آرام سے منع کرتا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس چھوٹی پگڈنڈی نما راستے پر چلنے لگا۔ چاند پورا تھا، تبھی دور دور تک منظر بے حد واضح تھا۔ وہ ایک طرف سے ہوتا ہوا گھر کی پچھلی طرف آ گیا۔ چار دیواری سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کس قدر بڑا تھا۔ تازہ ہوا میں اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا سیدھے راستے پر چلتا رہا، تبھی اچانک اس نے کسی کی ہنسی کی آواز سنی۔ ایان نے دیکھا ایک چھوٹا سا راستہ اس طرف جا رہا تھا۔ اب وہ سفیدے کے درختوں تلے تھا۔ اب کی بار پھر کوئی ہنسا۔ یہ کسی لڑکی کی ہنسی تھی۔ رات کے اس پہر یوں کھیتوں میں کسی لڑکی کی ہنسی؟ اسے بچپن کی دیو مالائی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ یہ اس وقت کسی بھی لڑکی کا اس جگہ ہونا ناممکن سی بات تھی۔ سچ میں وہ ایسی ہے؟ کسی لڑکی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہی لڑکی شاید کچھ دیر پہلے ہنسی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یار، سچ میں وہ ایسی ہی ہے۔ ٹائٹ بلو جینز، چوڑی دار پاجامے کی جگہ اوور ڈھیلے ڈالے کرتے کی جگہ نشاط کی کھلی سی شرٹ، ایک ہاتھ میں سونے کی نازک سی چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں کالی گھڑی، اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا؟ دوسری لڑکی بہت پرجوش تھی۔ کیا؟ پہلی والی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ عام بوڑھی عورتوں کی طرح ہوائی چپل یا بند خصہ نہیں پہنتی، بلکہ وہ جو بھائی کرکٹ کھیلنے کے لیے آرام دہ شوز پہن کر جاتا تھا نا، ویسے والے جوتے پہنتی ہیں وہ۔ اللہ اللہ، سچی؟ چاند کی کھلتی روشنی میں وہ دونوں اسے صاف نظر آ رہی تھیں۔ مچی؟ وہ جو کوئی بھی تھیں، یقیناً اس کی دادی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔
لیکن وہ تھیں کون؟ کیا وہ مصطفیٰ صاحب کی بیٹیاں تھیں؟ اسے پہلا شک یہی ہوا تھا۔ وہ ذرا سا آگے بڑھا تو اس کی یہ حرکت بالکل غیر ارادی تھی۔ کھٹکا سا ہوا تھا، کسی چیز میں اس کا پاؤں الجھا تھا، شاید کسی درخت کی باہر ابری جڑ میں۔ دونوں لڑکیاں فوراً چوکنا ہوئیں۔ ایان خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا ہوا ہی تھا کہ گولی کی طرح کوئی نوکیلی چیز اس کے بائیں گال میں کو چھو کر نکل گئی۔ وہ کڑا اٹھا، ہاتھ خود بخود گال پر جم گیا۔ سامنے والی لڑکی اب اسے واضح نظر آ رہی تھی، وہ غلیل میں دوسرا پتھر جوڑ رہی تھی۔ اے اٹھ چلایا، تم پاگل ہو؟ غلیل کا پر کھینچتی لڑکی کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ لاشعوری طور پر وہ دونوں لڑکیاں پیچھے ہٹی تھیں۔ پاگل ہو گے تم؟ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ پیچھے والی لڑکی جس قدر ڈرپوک تھی، سامنے والی اسی قدر نڈر اور تیز۔ ایان کے بالکل سامنے آ جانے اور پیچھے بڑے نالے کی وجہ سے سارے راستے بند ہو جانے کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ تم ہو کون؟ اس نے رات کے اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے مسلسل غلیل اس کی طرف ہی کھینچ رکھی تھی۔ یہ زمین ہماری، علاقہ ہمارا، تم کون ہوتے ہو ہم سے پوچھنے والے؟ اس لڑکی کی بہادری اسے واقعی حیران کیے جا رہی تھی۔ اوہ، تو تم مصطفیٰ صاحب کی بیٹیاں ہو؟ وہ مسکرایا، ہاتھ ابھی تک گال پر تھا۔ مسکرانے سے اٹھنے والا درد اس کی نیلی آنکھوں میں چھلکا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ لڑکی بدلے حاضی میں ٹاپ کرتی اگر ایسی کوئی یونیورسٹی ہوتی۔ ایان کو غصہ آنے لگا۔ پیچھے ہٹو، لڑکی نے دوبارہ غلیل سیدھی کی۔ نہ ہٹوں تو؟ اس بار اس نے بھی سارے لحاظ پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ تو لڑکی کی شعلہ بار آنکھوں میں جیسے سوچ سی ابھری اور اگلے ہی پل ایک بار پھر ایان کو اچھلنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی ایڑی والی جوتی بڑی نفاست سے اس کے پیروں پر دے ماری تھی۔ وہ اچھل کر واقعی چند قدم دور چلا گیا تھا۔ نکلو پریشے، غلیل تانے اس نے پریشا کو مخاطب کیا۔ نہیں عرف، تم ساتھ چلو تب۔ پریشا ڈر کے مارے اتنا ہی بول پائی تھی۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ غصے میں ان کی جانب بڑھا تھا۔ عرف نے فوراً غلیل مزید کھینچی۔ واہ جی واہ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، سبق بھی ہمیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا رات کو اس طرح چوروں کی طرح ہمارے کھیتوں میں گھسنے کا؟ ہم تو یہی حال کرتے ہیں۔ وہ اب نالے کی سائڈ پر تھیں اور ایان ان سے چند قدم دور۔ تو تمہیں بھی چڑیلوں کی طرح اس وقت یہاں گھومنے کا کس نے کہا تھا؟ اسے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ پری، لگتا ہے یہ گل دادی کے ساتھ ہیں، چلو یہاں سے۔ پریشا نے نزدیک آنے پر ایان کے حلیے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ پری، ایان نے سیٹی کے سے انداز میں لب سکیڑتے ہوئے کہا، جیسے اسے شدید شوق لگا ہو۔ نام پری؟ لگتی تو چڑیل ہے پوری۔ وہ لب کچلتے ہوئے تلخی سے بولا تھا۔ عرف نے پریشا کو دھکا لگا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھا اور ایان جواب جو اب بے فکر سگال سے لائے جا رہا تھا کہ لڑکیاں اسے پہچان چکی ہیں تو اب کوئی خطرہ نہیں، کو بغور دیکھتے ہوئے غلیل کا ربڑ چھوڑ دیا تھا۔ اس پر ننھا سا پتھر تھوڑی پر لگا تھا۔ بھاگ پریشے! ایان کے جھکتے ہی وہ چلائی تھی اور دونوں سر پر دوڑ پڑی۔ رکو! وہ بے بسی سے بس چلا ہی سکا مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ایان علی سید نے گال چھوڑ کر تھوڑی سہلاتے ہوئے جتنی بھی گالیاں کتابوں میں پڑھی تھیں دل ہی دل میں اس لڑکی کو دے ڈالیں۔ مصطفیٰ اس کے نیل پڑے گال اور ذرا سی اوپر کو اٹھی ابری ٹھوڑی دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان دونوں لڑکیوں کے حلیے اور بات چیت سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسی گھر کی بیٹیاں بقول ایان کے ایک چڑیل اور ایک بیٹی ہیں۔ اس کے دل میں چاہے کتنا ہی غصہ تھا مگر ان کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ روشنی زیادہ تھی تو یوں ہی ذرا درختوں کے نیچے چلا گیا تھا مگر کسی چیز سے پاؤں الجھ گیا۔ خود کو سنبھال تو لیا مگر پھر بھی چہرہ درخت کی چھوٹی شاخوں سے رگڑ کھا گیا۔ اسے بتاتے ہوئے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی، دل ہی دل میں خود کو سرزنش جاری تھی۔ سالار سکندر بنے پھرتے ہو اور لڑکی کے ہاتھوں پٹ کر آگے۔ اسے چھوڑوں گا نہیں، وہ بڑبڑایا تھا۔ کسے؟ مصطفیٰ حیران ہوئے۔ سوری، بس ایسے ہی، وہ بامشکل مسکرایا۔ صاحب، آپ کو اندر دادی بلا رہی ہیں، کاکا نے آ کر اطلاع دی۔ چلو بیٹا، تمہارا کمرہ تیار ہے، تم جا کر آرام کرو، میں بھی کچھ دیر آرام کروں گا۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکا گیا۔ وہ بیٹھے کے اندرونی دروازے سے جھجکتا باہر آیا تو گل علیہ سامنے ہی ٹہل رہی تھیں۔ اوپر والا کمرہ تمہارے لیے سیٹ کروا دیا ہے، اس کا راستہ پیچھے کی طرف بھی ہے، سو اس طرح تم اپنی مرضی سے آ جا سکو گے۔ ویسے بھی یوں سمجھو تمہاری دادی خالہ کا گھر ہے، مگر مجھے چونکہ
تمہاری طبیعت کا پتہ ہے تو میں نے یہی مناسب سمجھا۔ وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے بولی، شکراً گلالئی۔ اس نے محبت سے دادی کو اپنے ساتھ لگایا۔ چاہو تو کل حیدر کو بھی ساتھ لے آنا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا آپ یہاں اچھے سے ہیں تو میں بھی وہیں رہ لوں گا، ٹھیک ٹھاک انتظام ہے۔ نہیں نہیں، تمہیں پتہ ہے پھر میرا دل ہولتا رہتا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ مسکرایا۔ ویسے کتنے دن تک ہیں یہاں؟ گلالئی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ 15 دن کا سرچ ورک ہے، اس کے بعد وہیں جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہاں دوبارہ آنا ہے یا نہیں۔ اچھا، تم آرام کرو، سامان وہاں الماری کے نچلے خانے میں رکھا ہے تمہارا۔ گلالئی نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ وہ مختصراً جواب دے کر ادھر مڑ گیا۔ ایان؟ گل بی بی نے اچانک اسے پکارا تھا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی میں اس کے سفید گال پر پڑا وہ گہرا نیل دادی کی نظروں میں آ گیا تھا۔ کچھ نہیں دادی۔ ایان؟ وہ جیسے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتی مزید قریب آئیں۔ اس نے تھوڑی چھپانے کے لیے سر جھکایا، مگر دادی نے تھوڑی چھو کر اس کے منہ کو اوپر کرنا چاہا تھا تو اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ ایان، کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑی کی سوجن بھی دیکھ چکی تھی۔ ایان نے وہی بہانہ دہرایا جو وہ کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کو بتا کر آیا تھا۔ حیرت ہے، یہ زخم ایسے لگتے تو نہیں؟ وہ جانتا تھا گل بی بی کو ٹالنا آسان نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے تمہیں قریب سے ہی گلیل یا چھروں والے ننھے پستول سے نشانہ بنایا ہے۔ ان کے اس قدر درست تجزیے پر ایان کا منہ کھل گیا۔ کس نے کی یہ حرکت؟ انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ مصطفیٰ انکل کی بیٹیاں تھیں شاید۔ اس نے پورا واقعہ بتانے کے بعد اپنا اندازہ بھی بتایا۔ وہ دونوں تو بے حد سمجھدار اور سلجھی ہوئی طبیعت کی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، تو صورتحال بھی تو اتنی اچانک تھی۔ اس کا رد عمل تو قدرتی تھا، بس اس طرح نشانہ تاکنے سے پہلے اسے کم سے کم پوچھ تو لینا چاہیے تھا۔ ایان نے سامان سے دوا نکال کر لگاتے ہوئے کہا، پھر بھی یہ جو دوسری بار ٹھوڑی پر ماری ہے، یہ حرکت سراسر جان بوجھ کر تھی اس کی۔ اگر ایک لڑکی پریشے تھی تو دوسری پلوشہ ہوگی۔ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں گلالئی، کوئی عجیب سا لڑکوں جیسا نام تھا اس کا، عارف یا شاید عراف۔ وہ چاہ کر بھی اس کا نام یاد نہ کر سکا۔ مطلب وہ مصطفیٰ کی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی۔ خیر، آپ آرام کریں گلالئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نیچے کھیت میں سے راستہ ہے، میں دکھا دوں گی کل، مگر ابھی تم آرام کرو۔ گل بی بی دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھ لیا ہے، ڈونٹ وری، آپ بے فکر رہیں۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ صبح وہ حسب معمول فجر کے وقت ہی اٹھ گیا تھا۔ وضو کرتے وقت اس نے آئینے میں شاید پہلی دفعہ اپنا چہرہ اس قدر غور سے اور بار بار دیکھا تھا۔ نیلے سے اب کالے رنگ کی طرف سفر کرتا ہوا وہ نیل اسے دوبارہ تو دلانے لگا تھا۔ تھوڑی الگ عجیب لگ رہی تھی۔ سائٹ پر گیا تو آج سب بس ایک ہی سوال پوچھیں گے، سر کیا ہوا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ اور اگر کسی نے دادی کی طرح جج ہی کر لیا تو؟ اگلا خیال مزید جاں کسا تھا۔ اس نے آج سائٹ پر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کچھ دیر تلاوت کی، پھر باہر نکل آیا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر ادھر ادھر سے امڑتے ننھے ننھے بادلوں کے ٹکڑے شاہوں کا راستہ روکنے کی کوششوں میں تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے عجیب سا سرور بھر دیا تھا اس کے رگ و پے میں۔ اس نے جاگرز پہنے اور پچھلی طرف جانے والی نسبتاً تنگ سیڑھی سے نیچے آ گیا۔ سیڑھی کے اختتام پر ایک چھوٹا تنگ گیٹ تھا، یہ بالکل ان کے پشاور والے گھر کی طرح تھا۔ اس نے گیٹ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سامنے ہی سفیدے کے درختوں کا جھنڈ اور ٹیوب ویل کا بڑا نالا تھا، یعنی وہ بالکل رات والی جگہ کے سامنے کھڑا تھا۔ لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ اپنی گال کی طرف گیا۔ توبہ، کیا لڑکی تھی، نہ جانے کس کا نصیب پھوڑے گی۔ اس نے دل ہی دل میں کان پکڑ کر استغفار کیا اور کچھ دیر وارم اپ ہونے کے بعد اسی چھوٹی پکی سڑک پر دوڑنے لگا۔ پچھلے حصے کے بالکل آخری کنارے اس نے مضبوط دیوار کے ساتھ لگی پکی مگر خستہ دیوار کا فرق واضح محسوس کیا تھا۔ شاید وہ جانوروں کا باڑا تھا جو اکثر ان علاقوں میں اس نے گھروں سے ملحق دیکھے تھے۔ وہ اپنی دھن میں سیٹی بجاتا آگے بڑھتا گیا۔ تب ہی کسی چیز نے اسے چونکایا۔ وہ ذرا سا واپس مڑا۔ دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، زمین کے قریب سے کچھ اونچائی تک گولائی کی صورت میں اینٹیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہاں شاید قدرتی طور پر وہ راستہ بنایا تھا، لیکن اس کے یوں رکنے کی وجہ وہ دروازہ نہ تھا بلکہ دیوار کے بالکل قریب پکی سڑک پر پڑی گلیل تھی۔
تبھی آسمان نے رم جم برسانا شروع کر دی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گلیل اٹھانے لگا۔ صبح صبح کیا ڈھونڈ رہی ہو گل پری؟ آواز اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر سے آئی تھی۔ اس نے کھلی جگہ سے اندر نگاہ دوڑائی۔ بے حد پرانے سرخ اینٹوں والے فرش کا بھی تقریباً یہی حال تھا جو اس دیوار کا تھا۔ جگہ جگہ خرد ننھے پودے سر اٹھا رہے تھے۔ سامنے ہی 2 کمرے تھے، ایک نسبتاً بڑا، دوسرا قدرے چھوٹا۔ امی، ایک چیز رکھی تھی، اب نہیں مل رہی۔ اندر بڑے کمرے سے وہی آواز سنائی دی جسے وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ جانتا تھا جو چیز وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ اب اس کے پاس تھی۔ چیز کیا تھی؟ نام تو بتاؤ، کیا پتہ میں نے دیکھی ہو، اس کی ماں نے دوبارہ کہا۔ غلیل، وہ ماں کو بتاتی باہر آئے۔ بارش ہلکی تیز ہوئی۔ زرد رنگ کی فراک پر سبز دوپٹہ اوڑھے وہ دنک صورت لڑکی اس کی نظروں کے بالکل سامنے تھی۔ لمبے کالے بال اوپر سے چوٹی کی صورت میں باندھ کر نیچے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ غیر ارادی طور پر اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ توبہ ہے، اس نے خود ہی سرزنش کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بارش میں بھیگ کر کیا بیمار پڑنا ہے؟ ناشتہ تیار ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے اماں کی آواز سنی۔ اماں، بس تھوڑی سی پھیریاں چکر کھا لوں۔ مسکراتی آواز نے نہ جانے کیوں دور تک اس کے سماعتوں کا پیچھا کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسی کو سوچتے اس نے باقی واک مکمل کی۔ وہ کمرے میں آیا تو گل علیہ اس کے منتظر تھیں۔ سائٹ پر نہیں گئے؟ پہلا سوال آیا۔ نہیں، ہر ایک کے سوال سے بچنے کا یہی طریقہ صحیح لگا مجھے۔ وہ شوز اتارتے ہوئے بولا۔ پریشے ناشتہ رکھ کے گئی ہے، کر لو تو نیچے میرے ساتھ چلنا۔ باتھ روم میں گرم پانی سے تولیہ گیلا کرتے ہوئے ایان نے ایک نظر دادی کو دیکھا تھا۔ وہ کیوں؟ چہرے اور گردن کو رگڑتے ہوئے وہ باہر آیا تھا۔ کل تم اتنی دیر سے آئے تھے، پوری فیملی سے ملوا ہی نہیں سکی۔ زرمینے کو بھی تم سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ مگر دادی، اس طرح انجان لوگوں، وہ بھی عورتوں میں جا کر کیا کروں گا میں؟ تولیہ کرسی پر ڈالتا وہ چائے نکالنے لگا۔ انجان کیوں بھلا؟ رشتے میں تمہاری دادی خالہ ہے، پریشا اور پلوشا کو بہن ہی سمجھو، بہت اچھی لڑکیاں ہیں۔ سچ پلوشا کا رشتہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں تمہارے لیے مانگ لیتی۔ چائے پیتے ایان کو زور سے کھانسی آئی۔ آرام سے پیو، چائے کا کپ کوئی نہیں چھین رہا تم سے۔ گل بی بی اسے گور کے رہ گئیں۔ آپ پلیز یہاں میرے رشتے نہ تلاشیں، آرام سے اپنوں میں وقت گزاریں۔ اور پھر رات گئی بات گئی، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ گل بی بی ہار مان گئی۔ اچھا، میں نے چوری پریشے سے بات کی تھی، وہ مشتبہ کی بیٹی عرف تھی۔ پریشے تو اس کی بہت تعریفیں کر رہی تھی، مگر چونکہ میرا غائبانہ تعارف اس سے زرمینے نے بھی کرا دیا تھا تو میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ اس سے انہی حرکتوں کی توقع کی جا سکتی تھی جو اس نے تمہارے ساتھ کی۔ پراٹھے کے 2-3 نوالے لے کر ہی اس نے ٹرے پرے کھسکا دی اور صرف چائے پینے لگا۔ اللہ بس بچائے ایسی بہو بیٹیوں سے۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ بیچاری زرمینے کو بہو اور پوتی نے بالکل ضعیف کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ یہی کوئی 4-5 سال ہی بڑی ہوں گی مجھ سے۔ خیر، تم جلدی سے نیچے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے ہدایت کرتی وہ باہر چلی گئی تھیں اور ایان لاشعوری طور پر ان ماں بیٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ بھائی، آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ پریشا کی حیرت زدہ آواز پر سب ہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ رات کا کھانا وہ گل علیہ اور زرمینے بی بی کے ساتھ کھا رہا تھا۔ زرمینے کی دونوں پوتیاں بالکل سگے بھائی کی طرح ہی اس کی آؤ بھگت کر رہی تھیں۔ پریشا نے اچانک ہی اسے نوٹس کیا تھا اور پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ لو، صرف کھانا؟ یہ تو ہر کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے۔ گل بی بی نے مسکراتی آنکھوں سے پوتے کو دیکھا تو اس نے نظروں میں التجا کی۔ بلکہ اس کا تو ہر کام ہی الٹ ہوتا ہے۔ لوگ وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور ایان علی سید وہ کرتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا تھا۔ پریشا مزید حیران ہوئی۔ وہ کیسے دادی؟ فوراً سوال کیا۔ ایان کا دل چاہا وہ کسی جن کی طرح منظر سے غائب ہو جائے اور کم سے کم تب دادی کو غیبت کا گناہ تو مل جاتا۔ اب تو انہوں نے منہ پر اس کی ہر برائی بتانی تھی اور وہ بھی بڑے فخر سے۔ واہ، وہ ایسے کہ سب سے پہلے تو اس کی یہی عادت دیکھ لو، کھانا پینا، لکھنا، کپڑے پریس کرنا، بجلی یا مرمت کا اور کوئی کام کرنا ہو تو الٹے ہاتھ سے ہی کرے گا۔ پھر اس دور میں نئے پرائیویٹ سکولز کھلے تھے، ہر بچے کی خواہش تھی کہ وہاں جائیں، مگر یہ نہ جی، سرکاری سکول میں ہی پڑھائی کی اور خوب دل لگا کر۔ پھر شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، بچپن سے دواؤں کے بارے میں جاننا اور ان کی مکمل معلومات بھی حاصل کرتا تھا، مگر فرسٹ ایئر تک آتے آتے جس کام سے سخت نفرت تھی وہی کرنے کا جنون چڑھ گیا، مطلب پہاڑ کھوجنا، کانکنی وغیرہ۔
میں ابھی آیا ہوں۔ اس کا مزید بیٹھنا اسے محاورتاً نہیں سچ میں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ تبھی وہ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ البتہ اس نے جاتے جاتے بھی دادی کی مکمل بات سن لی تھی۔ کاکروچ سے لڑکیاں ڈرتی ہیں مگر ادھر ہمارے ایان میاں کی جان جاتی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ وہ تیزی سے اوپر آیا تھا۔ توبہ ہے دادی، دادی بھی نہ اچھا خاصا شرمندہ کر دیتی ہیں۔ اس نے پھولی سانس بحال کی اور کھیتوں کی سائڈ پر لگی لوہے کی مضبوط گرل کے پاس آ ٹھہرا۔ یہاں سے ارد گرد کا منظر بے حد واضح تھا۔ تاحد نگاہ لہلہاتے سرسبز کھیت اور لہراتے درخت اسے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ گل پرو میں ذرا تمہاری دادو کی طرف ہو آؤں، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تبھی اس نے ساتھ والے گھر سے آواز سنی تھی۔ وہ ذرا سا آگے ہوا۔ امی، میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ اب ہم ان کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے ان کے لیے، بلکہ نہ جانا ہی پسند ہے ان کو۔ تلخ سی آواز نے کانوں میں بھی کرواہٹ گھول دی۔ صرف تمہاری دادی، تم جانتی ہو باقی سب کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ صحن کے بالکل آخر میں کھڑی چادر اوڑھ رہی تھی، تبھی اب صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا جائیں آپ، میری کب سنی ہے آپ نے؟ بڑا سا گلابی دوپٹہ لہراتے وہ گلی کے دروازے کے قریب رکھی چارپائی پر پڑی دھلی ہوئی سوکھی گندم تھال میں بھر کے ساتھ بڑے ٹوکرے میں ڈالنے لگی۔ اچھا، اب تم میری ٹینشن میں سارا کام نہ نپٹا لینا، میں بس 2 گھڑی ہی بیٹھوں گی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے انہوں نے فکرمند انداز میں کہا تھا۔ اچھا آپ جائیں، پریشان نہ ہوں۔ وہ گندم ہتھیلی کی مدد سے تھال میں ڈالنے لگی۔ ایان واپس کمرے میں پلٹ آیا۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کل رات ہونے والی بارش نے موسم کافی ٹھنڈا کر دیا تھا، تبھی آج صبح سرد اور خشک تھی۔ اس نے اونی شال نکال کر اوڑھی اور دوبارہ ادھر ادھر کے منظر دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر یوں ہی اس کی نظر بھٹکی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا کیا کرنا جانتی تھی۔ اس نے صرف تھوڑی دیر بعد ہی اسے جانوروں کے گوبر سے اپلے بناتے دیکھا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ صرف کچھ ہی دیر میں اس نے تقریباً آدھی کچی دیوار اپلوں سے بھر دی تھی۔ پھر نل پر جا کر صابن سے رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھوئے تھے اور ایک ایک کر کے کھونٹے سے بندھی گائے اور بکریوں کو گھاس پھوس سے بنے چھپر تلے باندھ دیا تھا۔ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کمال ہے، مطلب یہ لڑکی ان پڑھ ہے؟ اس نے نہ جانے کیوں دکھ سے سوچا تھا۔ ذہن میں پھرتی مرغیوں کو ایک خوار دانہ پھینک کر جیسے اس نے ان کی بھوک کو جانچنا چاہا تھا۔ مرغیاں بس 1-2 بار چونچ مار کر ادھر ادھر ہو گئیں اور اس نے لمبی سی چھڑی اٹھائی اور انہیں دیوار کے ساتھ بنی بیکٹ چھوٹی سی کوٹری گوڈل میں بند کر دیا۔ اتنے کم وقت میں اس نے کتنا سارا کام نپٹا لیا تھا۔ وہ واپس اندر آ گئے۔ کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کر کے اس نے فیس بک کھول لی۔ گروپ میں سالار اسکندر ہی زیر بحث تھا۔ ہمیشہ کی طرح امامہ اس کی دادی پوری طرح گروپ پر چھا چکی تھیں۔ سالار کے بارے میں ان کے خوبصورت اسٹیٹس نے دھوم مچا رکھی تھی۔ سالار اسکندر نے امامہ ہاشم کو قیمتی ہیرے کی انگوٹھی دی تھی، جس پر ایک طوفان مچا تھا۔ مختلف قسم کے کمنٹس آ رہے تھے۔ امامہ ہاشم کی صرف ایک پوسٹ جس میں خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی والے ہاتھوں کی تصویر کے ساتھ بہت خوبصورت شعر پوسٹ کر رکھے تھے۔ ہر کوئی ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دادی کی تصویر پر کمنٹ دیا اور موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر رکھی گلیل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اس نے گلیل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ باہر اندھیرا تھا۔ چاند کی روشنی اس اندھیرے کو شکست دینے کی کوششوں میں تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ گیٹ کھولتا باہر گلی میں آ گیا۔ ہاتھ میں تھامی گلیل پر گرفت سخت تھی۔ آج وہ ٹہلنے نہیں نکلا تھا، سو سیدھا اسی جگہ آ گیا جہاں اس رات اس لڑکی نے اسے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ وہ زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا ادھار چکانا چاہتا تھا۔ سفیدے کے درختوں کے بالکل قریب اس نے آوازوں سے وہاں ان کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ آم کے درخت کے نیچے بڑے سے پتھر پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہٹ پیدا کیے بنا نالے کی پکی سائڈ پر پیر جماتا چپ چاپ اسی پیڑ پر چڑھ چکا تھا جس کے نیچے وہ دونوں بیٹھی مزے سے باتوں میں مصروف تھیں۔ گفتگو کا موضوع کوئی ڈرامہ تھا جس کی خوبیاں اور خامیاں گنوائی جا رہی تھیں۔ ایان نے پاؤں مضبوطی سے ایک موٹی شاخ کے گرد لپیٹے تھے اور ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ وہ الٹا لٹک کر ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ دونوں کے منہ سے ہی چیخ نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایان ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ پریشا اس کی آواز پہچان کر فوراً چیخی، ایان بھائی، آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ پریشا کے مسکرانے پر عرف نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری نہیں، صرف تمہاری۔ اس نے پریشا کے جملے کی تصحیح کی۔ اوہ، چیخ تو اس سے زیادہ تمہاری بلند تھی۔ وہ جم لگا کر نیچے آیا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، جی، وہ بھی صرف حیرت کے مارے۔ یوں الٹا
لٹکتے کسی کو دیکھا نہیں نا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے جیسے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ گل بی بی کہتی ہیں میں نے اپنی پیدائش سے پہلے ہی سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، سب کچھ الٹا ہونے لگا تھا، سو میری عادت ہے، اب مجھ سے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، جو کرتا ہوں الٹا ہی کرتا ہوں۔ شرارتی لہجے میں مسکان بھری تھی۔ جی، اس کا اندازہ تو آپ کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ آپ؟ ایان کو اس کے طرز تخاطب پر حیرت ہوئی۔ اوہ، تو پریشے کے ہمیں بائک کہنے پر ہماری عزت کی جا رہی ہے؟ وہ شاید آج اسے جلانے آیا تھا۔ میں سب کا ہی لحاظ کرتی ہوں بشرطیکہ وہ لحاظ کے قابل ہوں۔ نہ جانے یہ لڑکی ہر وقت ہری مرچیں کیوں چباتی رہتی تھی، ایان نے کڑ کر سوچا تھا۔ لیکن میں سراسر پریشے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ کیا؟ عرف چونکی۔ ورنہ آج تو تمہارا ہتھیار بھی تمہارے پاس نہیں ہے، سو ٹھیک ٹھاک سبق سکھانا تھا تمہیں۔ ایان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا اسے۔ مطلب میرے پاس ہتھیار ہو تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ سارا لحاظ پل میں ہوا ہو گیا تھا۔ اس کے طنز پر ایان کا چہرہ یکلخت بگڑا تھا۔ میں صرف عورتوں کی عزت کرتا ہوں، بس تب ہی، اس نے فوراً صفائی دی تھی۔ ایک بات کہوں؟ وہ ایک طرف مڑتے ہوئے بولی۔ بولو۔ ایان نے اسی طرح رخ پھیرا۔ یقین کرو اگر اب بھی میرے پاس میری گلیل ہوتی تو میں نے تمہاری اس دھمکی کا جواب اسی رات کی طرح ہی دینا تھا۔ عرف نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ پریشا بھاگ کر اس کے برابر ہوئی۔ دادی سچ کہتی ہیں، تم جیسی بہو بیٹیوں سے اللہ بچائے۔ ضبط سے لب کچلتے اس نے ٹھیک ٹھاک بلند آواز میں کہا تھا۔ عرف کے قدم ایک پل کے لیے تھمے تھے۔ آوارہ اور بدتمیز، اور یہ جو تم ہر وقت ادھر ادھر وقت ضائع کرتی رہتی ہو نا، 2-4 جماعتیں پڑھ لو، کام آئیں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ اٹھا کر اس بدتمیز لڑکی کے سر پر دے مارتا۔ جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر غائب ہو چکی تھی۔ امی! رات دھیرے دھیرے پر پھیلاتی جا رہی تھی۔ کمرے میں جلنے والے واحد زیرو بلب کی ہلکی نیلی روشنی میں چھت کے شہتیروں میں کچھ کھوجتے ہوئے اس نے قریب سے ہی سوئی ہوئی ماں کو آہستہ سے پکارا تھا، تاکہ اگر وہ سو چکی ہیں تو ان کی نیند خراب نہ ہو۔ جی، انہوں نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ عرف ان کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ آپ ملی ان مہمانوں سے؟ اس نے پوچھا۔ سو جاؤ عرف، دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچانک ہی پلکیں موند لیں۔ مطلب دادی پہلے مل گئیں آپ کو اور آپ نہیں مل سکیں؟ وہ جیسے سب سمجھ گئی تھی۔ عرف، اتنی سمجھدار کیوں ہو گئی ہو؟ انہیں تعصب گھیرنے لگا۔ کمال ہے امی، چاچی اپنی بیٹیوں کو ہر وقت سمجھدار ہونے کی نصیحت کرتی ہیں اور آپ سمجھدار بیٹی کی سمجھداری سے نالاں۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، تمہاری دادی نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے مہمانوں سے ملوں۔ اس بار انہوں نے صاف جواب دیا۔ وہ خاموش رہی۔ عرف! کافی دیر بعد زرگونے نے خود اسے پکارا تھا۔ جی، مختصر جواب آیا۔ تم اللہ سے گلہ تو کرتی ہوگی کہ اس نے تمہارا یہ نصیب کیوں لکھا؟ میرے جیسے بد نصیب اور بے بس ماں کیوں لکھتی؟ ماں کی بات پر اس کے اندر تک دکھ بھر گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پتہ ہے امی، میں نے کبھی اپنے اللہ سے گلہ نہیں کیا اور ناراض ہوئی۔ گلہ تو بندوں سے کیا جاتا ہے جو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اس نے دھیمے نم لہجے میں کہتے ہوئے ماں کے کمزور سے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ زرگونے نے بیٹی کو خود سے لگا لیا۔ ایان تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تاکہ اس نے گھر کے اندرونی سیڑھیوں سے پریشا کو تیزی سے اپنی طرف آتا دیکھا۔ کیا ہوا خیریت؟ اس کا سوال ہوا میں ہی رہ گیا تھا کیونکہ پریشا اسے جواب دیے بنا پیچھے لگی گرل کی طرف بڑھ چکی تھی۔ گل پرو، گل پرو! وہ نیچے جھکتے ہوئی چلائی۔ عرف! دوسری طرف سے جواب نہ پا کر اس نے مزید زور سے چلا کر آواز دی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگلے ہی لمحے اسے عرف کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی۔ ایان کو سمجھ میں نہ آیا رکے یا جائے۔ نہ جانے کیوں وہ پریشا کی اس قدر بے چینی اور لہجے سے چھلکتی خوشی کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا ہے۔ کیسا رہا؟ عرف کو شاید اچھے رزلٹ کی امید نہیں تھی۔ ایان اب مکمل طور پر متوجہ تھا۔ تم نے ٹاپ کیا ہے، اب تمہیں یونیورسٹی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پریشا خوشی سے چلائی اور ایان نے واضح طور پر عرف کی چیخ سنی تھی۔ وہ ماں کی طرف بھاگی تھی شاید، جبکہ پریشا جس تیزی سے آئی تھی ویسے ہی پھرتی سے نیچے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے قدم خود بخود گریل کی طرف اٹھنے لگے۔ اس نے بس ذرا سا جھانکا تھا اور پھر تیزی سے پیچھے ہوا۔ نیچے زرگونہ سر پکڑے کھڑی تھیں اور عرف اپنے پاس ہونے کی خوشی میں گلیل سے ایک مرتبہ پھر ہوائی فائرنگ کرنے میں مصروف تھی۔ اگر وہ ایک لمحہ مزید دیر کرتا تو یقیناً مدھم پڑتا نشان دوبارہ رنگ پکڑ سکا تھا۔ میں اللہ سے
پناہ مانگتا ہوں اس لڑکی کے شر سے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کالر ٹھیک کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پرانے کنویں کے پاس آ کر اس نے ذرا سا ماضی میں جان کر اپنے بابا سے اپنی اتنی بڑی خوشی شیئر کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دل اور آنکھیں اس خوشی میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھیں۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی بات کو ٹالنا، نظر انداز کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، مگر بعض اوقات حیران کن طور پر کچھ لوگوں کی باتیں دل چیٹ کے رکھ دیتی ہیں، جبکہ ان سے تعلق کو آپ کوئی نام بھی نہیں دے پاتے۔ یہی ہوا تھا عرف مجتبیٰ جمال مروت کے ساتھ۔ وہ شخص کون تھا جو اس سے اس قدر تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، اس قدر تلخ رویہ رکھتا تھا، مگر آنکھیں میچتے ہی اس کی آنکھوں میں مسکرا دیتا تھا؟ اس انجانے شخص کی چھوٹی سی بات نے اس کی کتنی بڑی خوشی پامال کر دی تھی۔ دادی سچ کہتی ہیں، تم جیسی بہو بیٹیوں سے تو اللہ بچائے۔ آوارہ آنسو پلکوں کا بند توڑتا اس کے گال چھو گیا تھا۔ یہ جو تم ہر وقت ادھر ادھر وقت ضائع کرتی رہتی ہو نا، 2-4 جماعتیں پڑھ لو، کام آ جائیں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آسمان سے برسنے والی بارش نے اس کے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے۔ ہان کاکا، قہوہ بنوا لیں، اور ہاں، پودینے کے پتے ضرور ڈلوانا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ابھی فارغ ہوئے تھے۔ ہان کاکا سر ہلاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ پودینے کے پتے؟ اسے حیرت ہوئی۔ سبز چائے کے قہوے میں پودینے کے 3-4 پتے ڈال لینے سے ایک تو مہک زبردست ہو جاتی ہے، دوسرا جگر اور آنتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ زبردست! اسے خوشی ہوئی۔ کچھ دیر میں ہی ہان کاکا قہوہ لے آئے۔ واقعی زبردست تھا۔ مجھے پریشی نے بتایا اس دن عرف نے تمہارے ساتھ انجان آدمی سمجھ کر بدتمیزی کی۔ میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں بیٹا۔ وہ چاچا سے اپنے ایڈمیشن کے بارے میں بات کرنے آئی تھی، ان کی بات سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ ارے نہیں انکل، آپ کو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پلیز اس بات کو لے کر ڈسٹرب نہ ہوں۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ پھر بھی بیٹا، عرف بھی میری بیٹی ہے، خدا گواہ ہے میں نے ہمیشہ اسے پلوشہ اور پریشی سے بڑھ کر ہی چاہا ہے، لیکن اسے یوں خود سے دور رکھنا میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ ہم مروت لوگ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے والدین ہی ہمارے سرپرست ہوتے ہیں، اور ان کا کیا ہر فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بھی تمہاری دادی کا فیصلہ تھا۔ ایک بات کہوں انکل، اس نے پیالہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں دادی کا فیصلہ بالکل درست تھا، اور آپ کے گھریلو معاملے میں بولنے کا حق تو نہیں ہے، مگر میں آپ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ آپ پلیز پریشی کو بھی عرف سے ذرا دور ہی رکھیں۔ معاف کیجیے گا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی میں کچھ مینرز ہیں۔ عرف کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ البتہ مصطفیٰ جوال مروت ہنس دیے تھے۔ تمہیں پھر بہت ہی خطرناک قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ عرف تو ہمارے گھر کی بچیوں میں سمجھدار اور سگڑ بچی ہے۔ دنیا کا کون سا کام ہے جو میری عرف نہیں کر سکتی؟ ان کے لہجے میں عرف کے لیے غرور تھا۔ ضروری نہیں ہوتا انکل کہ جو آدمی ہر کام آسانی سے کر سکے وہ قابل اور سمجھدار ہو، اس نے دلیل دی۔ بالکل، مصطفیٰ مروت مسکرائے۔ تب وہ جنونی ہوگا، اور یہ تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ عرف جنونی نہیں ہے۔ میں بھی، میرا اندازہ غلط ہو، لیکن میں چاہوں گا پریشی جیسی پیاری اور معصوم سی لڑکی کو عرف سے اس قدر اٹیچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کام کہاں تک پہنچا؟ انہوں نے بات ہی بدل دی۔ وہ انہیں اپنے کام کے بارے میں بتانے لگا۔ آج موسم کچھ بہتر تھا، صاف تھا اور سرد ہوائیں بھی پرسکون تھیں۔ زرمینیں ذرا دیر کے لیے لیٹی تھیں۔ نگینہ گل بی بی کو لے کر زرگنہ بابی کی طرف آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ گل بی بی جیسی نفیس خاتون زرگونے کے متعلق وہ منفی تاثر نہ لے کر جائیں جو زرمینہ نے قائم کیا تھا۔ چند لمحے وہاں بیٹھ کر وہ پچھلے دروازے سے باہر کھیتوں میں آ گئیں۔ بھائی، مجھے تو بہت مزہ آیا زرگونے اور اس کی بیٹی سے باتیں کر کے، تم نے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ یہ تاثر واقعی کم ہو چکا تھا۔ مورے کو اچھا نہ لگتا، اس نے چادر سنبھالتے ہوئے مختصر جواب دیا۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں، اس کا بھی قصور نہیں، زرگونے نے ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ نگینہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ زرگونے نہیں، مورے نے ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ زرگونے ہماری برادری کی نہیں، وہ بابا کے دوست کی بیٹی ہیں۔ ان کی بے وقت موت کے وقت بابا نے ان کی بیٹی مجتبیٰ بائی کے لیے مانگ لی تھی۔ نہ جانے کیوں مورے نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا، اور پہلی بار ہی مورے اور بابا کے رشتے میں دراڑ آئی۔ وہ مدھم لہجے میں بتانے لگی۔ لیکن کیوں؟ زرمینہ خود بھی تو غیر برادری سے تھی، پھر کیوں؟ یہ وجہ کوئی بھی نہیں جان سکا، مگر بابا کہتے تھے اکثر کہ وہ ہٹ درم بہت ہے، سو جو بات کہہ دیں اس پر اڑ جاتی ہیں۔
ہاں، اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں، انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو نگینے نے مزید بتایا کہ کس طرح انہوں نے مصطفیٰ کو اپنی قسم دے کر ان ماں بیٹی کو گھر سے نکالا۔ اوہ میرے خدا، میں اپنی دوست پر اعتبار کر کے اس بیچارے کے لیے کتنا برا سوچتی رہی۔ ہم واقعی شرمندہ تھیں، آپ کا قصور نہیں، آپ کو تو جو بتایا گیا ظاہر ہے وہی آپ سوچیں گی۔ نہیں، مجھے سرغنے کی تصویر بنانے سے پہلے خود اس سے ملنا چاہیے تھا۔ جس شخص کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو اس کے متعلق یوں خود سے سب کچھ سوچ لینا اور باتیں گڑھ لینا ایک اچھے انسان کا شیوا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ نگینہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کمرے کا دروازہ دڑدڑایا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، خیر، مصطفیٰ بھائی بھی پشاور گئے ہوئے ہیں، خیر ہو سب۔ سرغنے کا دل دگ دگ کرنے لگا۔ کون ہے؟ عرف نے پوچھا۔ پریشے۔ وہ پریشے تھی جو شاید درمیانی چھوٹی دیوار پھلانگ کے اندر آئی تھی۔ عرف نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ عرف، دادی! وہ روتے روتے اس سے لپٹ گئی۔ عرف تیزی سے اس چھوٹی دیوار کی طرف بھاگی اور ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ گئی۔ نیچے عجیب سی ہلچل محسوس کر کے سیڑھیاں اترتے ایان نے حیرت اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے دادی کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں نگینہ، پلوشہ اور گل بی بی پریشان بیٹھے تھے، جبکہ دادی بیڈ پر بے سود پڑی تھیں اور ان کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سیدھی ان کی طرف بڑھ گئی۔ گل بی بی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں ایان کو کہتی ہوں گاڑی نکال لیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ دادی! عرف کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ دادی کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا، تبھی اس نے سختی سے آنکھیں رگڑ کر آنسو صاف کیے اور دادی کے ہاتھ ملنے لگی۔ پریشی اور اماں بھی آ چکی تھیں۔ اماں، جلدی سے اپنی دوائیوں کا لفافہ لے آئیں، جلدی! اس نے تیزی سے اماں کو پکارا۔ وہ باہر کی طرف لپکیں۔ چاچی، پلوشہ، دادی کے دونوں پاؤں کے تلوے ملو۔ اس نے مزید ہدایت جاری کی اور تیزی سے 2 تکیے اٹھا کر دادی کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے۔ دادی پلیز آنکھیں کھولیں، دادی! اندر آتے ایان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو آنسو بہاتی دادی کے چہرے کو تھپتھپا رہی تھی۔ یہ لو بیٹا۔ اماں نے پھولی سانسوں کے ساتھ اسے لفافہ تھمایا۔ اس نے تیزی سے شاپر کھولا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ پلیز دادی کو باہر لے آئیں۔ نہیں، دادی کی حالت خراب ہے، ایسے میں مزید رسک نہیں لے سکتے۔ ابتدائی طبی امداد بے حد ضروری ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ اس نے کسی محلول کی بوتل نکالتے ہوئے کہا اور ایک ڈھکن بھر کر تھوڑے سے قطرے ان کی ناک اور منہ میں ڈال دیے۔ دادی کے وجود نے زبردست جھٹکا کھایا تھا۔ دادی! وہ دوبارہ ان کے چہرے کو تھپتھپانے لگی۔ اس نے کچھ مزید قطرے ان کے منہ میں ڈالے۔ اس بار جھٹکا زبردست تھا۔ وہ دادی کے لبوں پر لب رکھ کر مصنوعی تنفس دینے لگی۔ ٹھنڈے وجود میں جان پڑنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ رکھ کر دادی کے سینے پر دباؤ دینا شروع کر دیا۔ 1، 2 اور تیسرے جھٹکے پر ہی دادی کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی تھیں۔ سب کے ساکت وجود حرکت میں آئے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی دوڑ گئی۔ دادی! عرف دادی کے کمزور وجود سے لپٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کو خود سے الگ کیا تھا۔ اب وہاں اس کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ماں کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ اور ایان علی سید کو آج پتہ چلا تھا کہ اس کی تمام تر تکرار کے باوجود دل اس لڑکی کے حمایتی کیوں تھا، کیونکہ دل ہی ہے جسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کے دل نے سچی گواہی دی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے تم پر زرمینہ، صرف جھوٹی انا کے لیے تم نے اس قدر خوبصورت اور پرخلوص رشتے تیاگ دیے۔ مجھے تو اپنی سوچ پر شرمندگی ہے، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی عرف اور زرگنے کے بارے میں۔ زرمینہ خاموش رہی تھیں۔ گل بی بی کو دل سے ان پر افسوس ہوا۔ ہم کل جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار پتہ ہے میرے دل نے کیا کہا ہے؟ زرمینے نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاش میں تم سے ملنے لیکن مروت نہ آئی ہوتی، وہ کہہ کر اوپر ایان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ الماری سے کپڑے نکال رہا تھا، پوری طرح چونکا۔ گلالئی، کل جانا ہے نا؟ سامان پیک کر رہا ہوں۔ گلالئی، کل؟ گل بی بی جو بیڈ پر بیٹھی تھی وہ ان کے برابر آ بیٹھا۔ ہاں بولو، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر کبھی ہم کسی کو سمجھنے میں غلطی کر دیں اور وہ غلطی بھی معمولی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ معافی مانگ لینی چاہیے، فوراً جواب آیا۔ اور اگر کسی سے بے حد بیزاری اور نفرت تو نہیں مگر نفرت ہی جیسا کچھ محسوس ہو لیکن دل سراسر اس کی نفی کرے تو کیا کرے بندہ؟ گل بی بی مسکرا دی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سراسر غلط ہیں اور ہمیں دل کی بات مان لینی چاہیے۔ دل کی بات؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب؟ صرف ایک بات کہوں گی، گل بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہمیں رشتہ بنانے میں نہیں، رشتہ توڑنے میں دیر کرنا چاہیے۔
مگر ہم لوگ رشتہ بناتے وقت ہر پہلو پر سوچتے ہیں، ہر بات کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور رشتہ توڑتے وقت ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو ہی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور ایان سمجھ چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ عرف، بارش ہونے والی ہے، کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ زرگونے نے تیزی سے مٹی کا لیپ لگے برتن سنبھالتے ہوئے بیٹی سے پوچھا، جو ٹوٹی دیوار سے نکل رہی تھی۔ یہاں قریب ہی جا رہی ہوں امی، فکر مت کریں۔ وہ خود کو اونی شال میں لپیٹتی باہر نکل آئی۔ دسمبر کی دلکش آخری سرد اور زرد شام تھی، پھر یہ اداسی نئے سال کی خوشیوں میں کھو جاتی تھی۔ اسے دسمبر کے اس اداس رنگ سے نہ جانے کیوں محبت تھی۔ وہ بارش سے ہو جانے والی کیچڑ کی وجہ سے پکی سڑک پر ہی چلنے لگی، تبھی کوئی اچانک ہی اس کے ہم قدم ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ ایان علی تھا۔ عرف نے آج کوئی رد عمل نہیں دکھایا، وہ چپ چاپ چلتی رہی۔ آئی ایم سوری، نرم لہجے میں معذرت موصول ہوئی۔ وہ یوں ہی چلتی رہی۔ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں۔ وہی سرد جامد خاموشی۔ یہ رکھ لیں۔ اس نے ایک خوبصورت سا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عرف نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دلیل۔ وہ مسکرایا، ڈمپل گہرا ہوا۔ وہ نظریں چرا گئیں۔ میں نے نئی بنا لی ہے، سادہ سا جواب آیا۔ یہ بھی رکھ لیں، میں نے کیا کرنی ہے؟ اس نے وہ پیکٹ تھام لیا اور واپس مڑی۔ سنیے، عرف کے قدم رک گئے۔ کچھ خواب، کچھ جگنو بھی دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ عرف ذرا سا پلٹی۔ مگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ خواب ہے نہ جگنو۔ اداسی سے مسکراتی وہ واپس پلٹ گئی۔ کٹھن راہیں ہیں جیون کی، بہت دشوار رستے ہیں۔ سنا ہے کچھ علاقے ہیں جہاں ساون برستے ہیں۔ انہی راہوں پر، رستوں پر تمہارے ساتھ چلنا ہے، تمہاری دل نوازی کے حسیں رنگوں میں ڈلنا ہے۔ یقین کر لو محبت، تم ہی سے میرا وعدہ ہے، تمہارے ساتھ یہ جیون بتانے کا ارادہ ہے۔ اگر تم ساتھ دو میرا سفر آسان ہو جائے، تمہاری مسکراہٹ جینے کا سامان ہو جائے۔ فاطمہ نجیب کی خوبصورت نظم دلکش ہینڈ رائٹنگ سے لکھی، اس کے دل کے تار چھڑکی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کارڈ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ چلو، پشاور جانے سے پہلے پشاور سے کچھ تو رابطہ ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ایڈمیشن کے بارے میں سوچا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ لوگ جا رہے تھے۔ ایان گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا منتظر رہا اور وہ مزے سے دوسری منزل کی جالی سے اسے خود کو کھوجتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں اداسی کے رنگ بے حد گہرے تھے۔ دل پر لگے لفظوں کی چوٹ بہت بوجھ دے گئی تھی۔ وہ دھند چھٹنے تک ایان کو انتظار کروانا چاہتی تھی اور انتظار کروا رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ نئے سال کا پہلا روز کس قدر حسین تھا۔ دھیرے دھیرے کھڑکی کے شیشے دھندلانے لگے اور سامنے کا منظر غائب ہو گیا۔ وہ چاہتی تو دھند مٹا کر سارے منظر صاف کر لیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چلیں گے سنگ ہم تیرے، سنو اے ہم سفر میرے، مگر اس بار رہنے دو، مگر اس بار رہنے دو۔ اس نے کھڑکی کے دھندلے آئینے پر انگلیوں سے لکھا تھا اور دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد تھکن زدہ وجود لیے ایان علی سید نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، اور دھند چھٹنے میں ہمیشہ ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ختم شد۔ تو میرے عزیز لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔